السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے کہانی کا اگلا اور آخری حصہ پڑھتے ہیں۔ وفا اسکارف کو اچھی طرح سے اوڑھے سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ گاڑیاں تیزی سے آ جا رہی تھی۔ یا اللہ، اب میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں میں؟ اس دنیا میں اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ میرے مالک، صرف تیرا ہی سہارا ہے۔ آنسو گالوں پزاروں قطار بہہ رہے تھے۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی تھی اور خاموشی سے سڑک پر آتی جاتی تیز رفتار گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، میں تیری رضا میں ہی راضی ہوں۔ تو نے جو کیا یقیناً اس میں بھی میری ہی بھلائی ہوگی۔ تبھی دائیں طرف سے ایک تیز رفتار گاڑی نے ایک آدمی کو ہٹ کیا تھا۔ وہ آدمی کئی فٹ اچھلتا ہوا سڑک پر گرا تھا۔ وفا جلدی سے اٹھی تھی۔ آہستہ آہستہ لوگ وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، مگر وہ سب کھڑے وہاں تماشا ہی دیکھ رہے تھے۔ چند ایک نے تو باقاعدہ اپنے موبائل فونز نکال کر ویڈیو بنانا شروع کر دی تھی۔ وفا جلدی سے آگے بڑھی تھی۔ اس نے دیکھا وہ آدمی بڑی بری طرح سے زخمی ہوا تھا۔ اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ اس نے جلدی سے اس کا خون روکنے کی کوشش کی تھی۔ کسی کے پاس رومال وغیرہ ہے؟ پلیز وہ مجھے دے۔ ان کا خون بہت بہہ رہا ہے، مجھے ان کا خون روکنا ہے۔ کسی نے اپنا رومال بڑھایا تھا۔ اس نے کسی سے التجا کی تھی کہ وہ ایمبولینس کو کال کر دے۔ ایک شخص نے ایمبولینس کو کال کی تھی۔ تب تک وفا نے اس کے خون کو بہنے سے روکا تھا۔ وفا نے اس کی نبض چیک کی تھی۔ اس کی نبض سلو ہو رہی تھی۔ وفا نے ابتدائی طبی امداد دے کر اس کا خون مزید بہنے سے روکا تھا۔ پھر ایمبولینس آ گئی۔ اس آدمی کو ایمبولینس میں ڈالا گیا۔ وفا بھی ساتھ چل پڑی۔ وہ اس انجان آدمی کے لیے دعائیں مانگنے لگی۔ وہ آدمی کوئی 40-41 سال کی عمر کا تھا۔ حلیے سے تو وہ امیر کبیر گھرانے کا لگ رہا تھا۔ ڈاکٹرز اسے دیکھتے ہی فوراً اسے ایمرجنسی وارڈ لے گئے تھے۔ وفا اس کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ ایک ڈاکٹر وفا کے پاس آیا تھا۔ آپ پیشنٹ کی کیا لگتی ہے؟ میں انہیں نہیں جانتی ڈاکٹر، یہ مجھے سڑک پر زخمی حالت میں ملے تھے۔ اوکے۔ ڈاکٹر نے اس کے موبائل سے اس کے گھر والوں کو کال کر کے اس آدمی کے بارے میں بتایا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد اس شخص کی بیوی اپنے 4 سالہ بیٹے کا ہاتھ پکڑے وہاں آئی تھی۔ وہ ڈاکٹر سے بولی، ڈاکٹر صاحب، میرے ہسبینڈ اب کیسے ہے؟ وہ ڈاکٹر مسکرایا، الحمدللہ اب ڈاکٹر حبیب کی طبیعت بہت بہتر ہے۔ اس عورت نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ ڈاکٹر گویا ہوا، آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر حبیب کو وقت پر نہ لاتی یا انہیں بروقت ابتدائی طبی امداد نہ دیتی تو شاید اب تک ہم ڈاکٹر حبیب جیسے ماہر سرجن کو کھو چکے ہوتے۔ اس عورت نے وفا کو دیکھا اور اس کے پاس آ کے اسے گلے سے لگایا۔ تمہارا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ ہم تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکیں گے۔ اب آپ مجھے شرمندہ کر رہی، یہ میرا فرض تھا۔ اس عورت نے وفا کو بٹھایا۔ اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ میرا نام لیلا ہے اور یہ میرا بیٹا علی ہے۔ ڈاکٹر حبیب میرے شوہر ہے۔ وہ بہت بڑے سرجن ہیں۔ ڈاکٹر حبیب کا یہ اپنا ہاسپٹل ہے۔ تم نے آج میرے شوہر کی جان بچا کر ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ آپ مجھے پھر شرمندہ کر رہی ہیں۔ لیلا ہنسی، اچھا اب نہیں کہوں گی۔ چلو اب اپنے بارے میں بتاؤ، کیا کرتی ہو، کہاں رہتی ہو، تمہاری فیملی میں کون کون ہے؟ لیلا کی سوالات سن کر وفا سر جھکا گئی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھی اور اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور رو پڑی۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک ہو؟ لیلا نے اسے خود سے لگا لیا۔ وفا رو رہی تھی۔ لیلا اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے بولی، تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو، مجھے تم اپنی بڑی بہن سمجھ کر بتا سکتی ہو۔ اور پھر وفا نے اپنی پوری کہانی لیلا کے گوش گزار کر دی۔ لیلا کو بہت افسوس ہوا تھا۔ تم رو مت وفا، آج کے بعد تم ہماری ہی فیملی کا حصہ ہو۔ آج کے بعد تم ہمارے ساتھ ہی رہو گی، ہمارے گھر۔ وفا یہ سن کر رو پڑی تھی۔ وہ اللہ کی شکر گزار تھی کہ اللہ نے اسے ایک اور فیملی عطا کی تھی۔ ڈاکٹر حبیب احمد کو ہوش آیا تو لیلا وفا کو اس سے ملانے لے آئی۔ لیلا نے ڈاکٹر حبیب احمد کو وفا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب حبیب احمد اسے دیکھ کر خوش ہوا تھا۔ اللہ نے مجھے میری حال نور واپس کر دی۔ اسے دیکھتے ہوئے ڈاکٹر حبیب احمد کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ آج کے بعد تم ڈاکٹر حبیب احمد کی چھوٹی بہن ڈاکٹر حال نور ہو۔ وفا نے لیلا سے پوچھا، یہ حال نور کون ہے؟ حال نور ڈاکٹر حبیب احمد کی چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی۔ یوں سمجھو کہ وہ بیٹی ہی تھی حبیب احمد کی۔
اسے ڈاکٹر بننے کا بہت شوق تھا، مگر بہت کم عمری میں ہی اسے کینسر جیسے موذی مرض لاحق ہو گیا اور وہ وفات پا گئی۔ وفا کو افسوس ہوا تھا۔ ڈاکٹر حبیب احمد نے اسے اپنی بہن بنا لیا تھا اور پھر وفا ان کے لیے حالِ نور بن گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی خوبصورت فیملی تھی۔ حبیب احمد، لیلہ اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ ڈاکٹر حبیب احمد اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے جاتا تھا۔ اس نے وہاں تمام ڈاکٹرز اور انتظامیہ سے اس کا تعارف اپنی چھوٹی بہن حالِ نور کے طور پر کرایا تھا۔ ادھر حمدان، زاران، سیدان جب گھر آئے تو انہیں اس کی خبر ملی تھی۔ انہوں نے آپا سغرا کو بہت برا بھلا کہا، مگر اس ڈھیٹ عورت پر کچھ اثر نہ ہوا تھا۔ شانزل، فیصل، فضیل اور زائر وفا کو جگہ جگہ ڈھونڈ رہے تھے، مگر بے سود۔ تھک ہار کر وہ لوگ واپس آ گئے۔ جب زالان اسلام آباد سے واپس آیا اور وفا کو حویلی میں نہ پایا تو سب سے پوچھا کہ وفا کہاں ہے؟ سب خاموش کھڑے تھے۔ تب فیصل نے زالان کو بتایا تھا کہ آپا سغرا نے اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ زالان کو آپا سغرا سے یہ امید نہ تھی، باور خاص کر زائر سے تو ہرگز بھی وہ امید نہ تھی۔ وہ ان سے سب سے سخت ناراض ہو گیا تھا کہ اس بچی کا اس دنیا میں تھا ہی کون؟ اماں بھی اسے میرے حوالے کر کے گئی تھی، اب یہاں انہیں میں کیا جواب دوں گا؟ میں ان کی نواسی کی حفاظت بھی نہ کر سکا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا تو پھر اماں بھی اور اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گی، کس حال میں ہوں گی۔ وہ خود ہی اکیلا وفا کو ڈھونڈنے نکل پڑا۔ کون سی ایسی جگہ تھی جہاں پر اس نے وفا کو نہ ڈھونڈا تھا؟ مگر بے سود، اس کی ساری کوششیں بیکار گئی تھی۔ آج وہ ایک بار پھر اپنا وعدہ نبھانے میں ناکام رہا۔ سالوں پہلے بھی اس کی وجہ سے ایک عورت اس ظالم دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اب وفا حیات بھی اس کی وجہ سے اس دنیا میں نہ جانے کہاں بھٹکنے چلی گئی تھی۔ وہ ہر روز کہیں نہ کہیں اس سے ڈھونڈنے نکل جاتا تھا، اخبارات میں اشتہارات بھی دیے، مگر اس کا کچھ بھی پتہ نہ چل سکا۔ اور پھر ارسم بھی اپنے والدین کے ساتھ واپس پاکستان آ گیا۔ معلوم پڑا تھا کہ فاریہ کے والد انتقال کر گئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں پاکستان آنے میں ذرا دیر ہو گئی تھی۔ ارسم وفا سے ملنے سیدھی حویلی آیا تھا، مگر وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہ دیتی۔ بالآخر فاریہ نے ہی پوچھ لیا کہ وفا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ اور حمیرہ بیگم کہاں ہے؟ وہ بیمار تھی، اسلام آباد میں اس کا علاج ہو رہا ہے۔ اور وفا؟ ارسم نے بے تابی سے آپا سغرا سے پوچھا۔ اس بدکار کے لڑکی کا نام بھی مت لو۔ آپا سغرا نے پوری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ ارسم کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھٹ پڑا۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ نے جان بوجھ کر میری وفا کو اس حویلی سے نکالا۔ بتائیں کہاں ہے میری وفا؟ بتائیں نا۔ ارے پاگل ہو گئے کیا؟ لڑکے کوئی تمیز ہوتی ہے، کوئی شرم و لحاظ ہوتا ہے؟ کیا سب بیچ کے آئے ہو امریکہ میں؟ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو مجھ سے؟ آپا سغرا نے فاریہ سے کہا۔ فاریہ سمجھاؤ اپنے لڑکے کو۔ فاریہ ارسم کو سمجھانے لگی، مگر وہ کسی کی بات نہیں سن رہا تھا۔ اس نے بس ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ اس کی منگیتر وفا کہاں ہے۔ وہ خاموش ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی فاریہ اسے زبردستی وہاں لے گئی تھی۔ پھر ارسم امین پاگلوں کی طرح وفا حیات کو ڈھونڈنے لگا۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ وفا کو گم ہوئے 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ ارسم بھی تھک ہار کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ وفا بھاگ سکتی ہے۔ وہ تو بہت معصوم اور پاکیزہ سی تھی، نماز و عبادت کی پابند، بھلا وہ کیسے بدکردار ہو سکتی ہے؟ یہی حال زاران حیدر شاہ کا بھی تھا۔ وہ اپنے ضمیر کا قیدی بن گیا تھا۔ نہ جانے وفا کہاں چلی گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کرتا تو بار بار روتی، شکوہ کرتی، آنسو بھری نگاہیں سے فریاد کرتی۔ وفا کی تصویر اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی۔ وہ سوتا تو ہڑبڑا کر اٹھ جاتا۔ اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی تھی۔ وفا اس کے حواسوں پر چھائی رہتی۔ ربیہ اور صبیحہ اس کی شادی کرانا چاہتے تھے، مگر وہ انکاری تھا۔ وہ بالکل ہی بدل گیا تھا۔ وہ ہفتے میں 2-3 بار وفا کے کمرے میں ضرور جاتا، اس کی ایک ایک چیز اٹھا کر اسے دیکھتا رہتا۔ وہ بہت شرمندہ تھا۔ وہ ہر نماز کے بعد رو رو کے بس ایک یہی دعا کرتا کہ بس ایک بار اسے کہیں سے وفا مل جائے، وہ اس سے معافی مانگ کر اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرے۔ وفا بے قصور تھی۔ یہ راز بعد میں کھلا تھا کہ اس رات وفا کے کمرے میں گھسنے والا
کوئی اور نہیں بلکہ رمل کریم تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن وہ رومال جو زائر کو باغیچے سے ملا تھا، ایک موبائل نکالتے وقت زائر کی جیب سے نکلا تو اس رومال کو دیکھ کر رمل نے کہا تھا، زائر یہ تمہیں رومال کہاں سے ملا؟ کیوں؟ زائر چونکا تھا۔ یہ رومال میرا ہے۔ کہاں چھوڑا تھا اسے؟ زائر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو رمل نے کہا، شاید کہیں گر گیا تھا۔ کہیں تم نے رات کو وفا کے کمرے میں گھسنے کے چکر میں وہیں باغیچے میں تو نہیں چھوڑ آئے تھے؟ زائر کے کہنے پر رمل کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ زائر کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کیوں، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ رمل ہکلایا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم زائر؟ وہاں سب موجود تھے اور انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ زائر اٹھ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ تم ہی تھے؟ وہ وفا کی عزت کے پیچھے ہاتھ دھوڑ کے پڑے تھے اور پھر سب کے منہ کھلے رہ گئے۔ زائر نے رمل کو پکڑ کر خوب مارا، اتنا کہ اس کے منہ سے خون نکل آیا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ وہ بری طرح سے رمل کو پیٹ رہا تھا۔ رمل کے ساتھ باقی سب بھی چیخ رہے تھے۔ وہ اسے بری طرح سے لاتوں اور گھوسوں سے مارتے ہوئے کہہ رہا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی وفا پر بری نگاہ رکھنے کی؟ میں تمہاری یہ آنکھیں نکال دوں گا۔ تم نے یہ غلیظ ہاتھ وفا کو چھونے کے لیے بڑھائے؟ میں یہ ہاتھ ہی توڑ ڈالوں گا۔ زائر نے اس کا دایاں ہاتھ توڑ ڈالا تھا۔ آپا سغرا دوڑ کر بیچ میں آئی تھی اور زائر کی گرفت سے اپنے لہو لہان بیٹے کو چھڑایا۔ وہ پھٹ ہی پڑی تھی۔ کیوں مار رہے ہو میرے بیٹے کو؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس بد کردار لڑکی کے ساتھ جس کی وجہ سے تم اسے مار رہے ہو؟ کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ بیوی تھی وہ میری، نکاح کیا تھا میں نے اس کے ساتھ۔ سنا آپ نے، نکاح کیا تھا اس کے ساتھ۔ سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ ایک کیسا انکشاف تھا! فیصل نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا تھا کہ کاش زائر اس دن یہ اسٹینڈ لیتا وفا کے لیے، تو شاید آج وفا یہاں ہوتی، مگر اس نے اسٹینڈ لینے میں بہت دیر کر دی تھی۔ بدکردار وہ نہیں بلکہ بدکردار آپ کا اپنا بیٹا ہے۔ کاش کہ وفا پر نگاہ رکھنے کی بجائے آپ اپنے بیٹے کی کرتوت پر نگاہ رکھتی تو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ تم اس بدکردار لڑکی کی خاطر مجھ سے زبان چلا رہے ہو؟ وہ چلایا تھا۔ وہ بدکردار نہیں ہے۔ خبردار، جو آئندہ کسی نے بھی میری بیوی کے بارے میں ایسی گھٹیا الفاظ استعمال کیے تو میں بھول جاؤں گا کہ اس کا اور میرا کیا رشتہ ہے۔ رمل کی حقیقت جاننے کے بعد اب سب لوگ ہی شرمندہ تھے اور زائر کی گلٹ میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ خود کو وفا کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ وہ ہر نماز، ہر سجدے کے بعد وہ اللہ سے رو رو کر بس ایک ہی دعا مانگتا کہ بس ایک وہ اسے وفا ملا دے، بس ایک بار، تاکہ وہ اس سے معافی مانگ سکے۔ کہاں ہو تم وفا؟ پلیز ایک بار مجھے مل جاؤ۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، پلیز۔ 2 سال ہو چکے تھے وفا کی گمشدگی کو۔ فاریہ نے سوچا کہ اب ارسم کی شادی کر دینی چاہیے۔ فاریہ کو ہدا اچھی لگتی تھی۔ اس نے سبیحہ اور زاران شاہ سے اس بارے میں بات کی کہ وہ ہدا کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، تو انہیں یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی دے دی۔ ہدا بھی راضی تھی اور اب بس ارسم سے ہی بات کرنا باقی رہ گیا تھا۔ فاریہ نے جب ارسم سے بات کی تو اس نے فوراً سے انکار کر دیا کہ وہ ہدا سے بالکل بھی شادی نہیں کرے گا۔ وفا ارسم کی نہیں تو پھر کوئی اور بھی نہیں۔ بیٹے کی وجہ سے فاریہ پریشان ہو گئی تھی۔ امین صاحب 1 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے۔ اب ارسم ہی فاریہ کا سب کچھ تھا۔ بیٹے کی پریشانی میں وہ بیمار پڑ گئی۔ ماں کی یہ حالت ارسم سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ ارسم کو ناچار ماں کی یہ ضد پوری کرنا ہی پڑی۔ وہ اس رشتے پر مان گیا تھا، مگر وہ دل سے رضامند نہ ہوا تھا۔ بس ماں کی خوشی کی خاطر وہ یہ سب کر رہا تھا، مگر اس نے ایک بات اپنی ماں پر واضح کر دی کہ اگر اس عرصے میں وفا واپس آ گئی تو پھر وہ وفا سے شادی کر لے گا، پھر وہ اسے نہیں روکیں گی۔ فاریہ تو اس میں ہی خوش ہو گئی تھی اور پھر دونوں گھرانوں کی رضامندی کے ساتھ ہدا اور ارسم کی منگنی ہو گئی۔ ارسم پورے فنکشن میں خاموش ہی رہا تھا۔ اسے کوئی خوشی نہ تھی۔ اس کی تو ہر خوشی وفا سے شروع ہوتی تھی اور وفا پر ہی آ کر ختم ہوتی تھی۔ شادی کی تاریخ دونوں خاندانوں کی رضامندی کے ساتھ اگلے مہینے کو طے پا گئی تھی۔ فاریہ بس یہ دعا کر رہی تھی کہ شادی خیر خیریت سے ہو جائے، مگر بعض اوقات ہماری تمام دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں میں شفا رکھی تھی۔ وہ جس کا بھی علاج کرتی تھی اسے شفا ملتی تھی۔ جلد ہی وہ ڈاکٹر حالے نور کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔
اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر حبیب احمد کی چھوٹی بہن کے طور پر جانی جاتی تھی۔ بہت ذہین ڈاکٹر تھی اور اپنا فرض بخوبی نبھا رہی تھی۔ حبیب اور لیلی اسے بہت پیار کرتے تھے اور وفا کے لیے محبتیں کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جتنا بھی شکر ادا کرتی وہ کم تھا، مگر کبھی کبھار اسے نانی جان کی شدت سے یاد آتی تھی تو وہ رو پڑتی۔ رونے کے علاوہ کر ہی کیا کر سکتی تھی۔ تب لیلی اسے دلاسے اور تسلیاں دیتی۔ اس نے اپنے روم کے دروازے کے باہر اپنے ہاتھوں سے ایک خوبصورت کیلیگرافی بنا کر لٹکائی ہوئی تھی، جس پر لکھا تھا انما العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اسے دیکھ کر وہ مطمئن ہوتی تھی کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ ہر مشکل کے بعد آسانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے اسے بہت کچھ اگر چھینا تھا تو وہ بہت سے زیادہ عطا بھی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی تھی۔ ان 2 سالوں میں شاہ حویلی والوں کے ساتھ بھی کیا کچھ نہیں ہو چکا تھا، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ریشم کی شادی آپا سگرا نے ایک زمیندار گھرانے میں کرائی تھی، مگر پھر جو سلوک ریشم کے ساتھ ہونے لگا وہ بیان سے باہر تھا۔ ملازم ہونے کے باوجود سارے کام ریشم سے کروائے جاتے۔ وہ ریشم جسے آپا سگرا نے ریشم کی طرح رکھا تھا، آج اس کا بہت برا حال تھا۔ جب وقت پر کام نہ کرتی تو اسے مار بھی پڑتی۔ اب تک وہ اولاد کی نعمت سے بھی محروم تھی۔ جب وہ حویلی آتی اور اپنی ماں کو اپنے زخم دکھاتی، اپنی تکلیف بیان کرتی تو آپا سگرا کو بے اختیار روتی گڑ گڑاتی وفا حیات یاد آ جاتی۔ وہ زیادتیاں، وہ ستایا جانا، کیا کچھ نہیں سہا تھا اس معصوم جان نے۔ اب وہیں کچھ اس کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ کل آپا سگرا نے جو بیج بویا تھا آج اس کی فصل ریشم کاٹ رہی تھی، اور جب ریشم اپنے زخم آپا سگرا کو دکھاتی تو آپا سگرا رو پڑتی۔ یہ تھا مکافات عمل۔ اس کا بیٹا نشئی اور شرابی بن گیا تھا۔ ہر روز کسی نہ کسی تھانے سے کال آ جاتی کہ اس کے بیٹے کو پولیس نے نشے میں دھت ہو کر توڑ پھوڑ کرتے پکڑ لیا۔ تو آپا سگرا بھائیوں کی منتیں کر کے اپنے بیٹے کو چھڑانے کا کہتی۔ اب تو سارے گھر والے ہی آپا سگرا اور اس کے نشئی شرابی بیٹے سے تنگ آ گئے تھے۔ آپا سگرا کا رعب و دبدبہ تو کہیں کھو سا گیا تھا۔ بے شک غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہی ہوتا ہے۔ وفا کی آہیں اور بددعائیں ہی ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ نادیہ کو یہ سزا ملی تھی کہ جو وفا کو بدنام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھی۔ ایک رات کو اس کی بیٹی نازنین بھی کسی لڑکے کے ساتھ حویلی سے بھاگ گئی اور جا کر اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لی۔ لوگوں کو پتہ چلا تو ہمدردی کرنے کے بہانے آ کر ان کی حالت اور بے بسی کے مزے لیتے۔ نادیہ نے تو لوگوں کے ڈر سے حویلی سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جب وہ باہر نکلتی تو لوگ اس سے پوچھتے کہ تمہاری بیٹی کس کے ساتھ بھاگ گئی تھی؟ ہاں بھائی، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور پھر مدیحہ کو بھی خوب اچھی سزا ملی تھی۔ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے اس کا گھٹنا ٹوٹ گیا تھا اور اب وہ چلنے پھرنے سے معذور ویل چیئر پر بیٹھی رہتی۔ شاہ حویلی کی تمام خواتین کا سر غرور اور رعب و دبدبہ کہیں منو مٹی تلے دب گیا تھا۔ اب وہاں بے بسی اور لاچاری ہی تھی۔ ناشتے کے میز پر جب زائر آیا تو صبیحہ نے اس سے کہا، زائر، ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیسا فیصلہ؟ یہی کہ ہم تمہارا اور زینش کا رشتہ طے کر چکے ہیں۔ جلدی ہی منگنی ہوگی اور پھر شادی بھی۔ یہ سن کر زینش تو خوش ہو گئی تھی، زائر غصے سے اٹھ گیا تھا۔ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ تو پھر کیا کرتے؟ 27 سال کے ہو چکے، اب بھی شادی نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ کب تک یوں ہی کنوارے رہو گے تم؟ میں کنوارا نہیں ہوں ماما، میں شادی کر چکا ہوں۔ شاید آپ لوگ بھول گئے ہیں، وفا میری بیوی ہے۔ کہاں ہے وہ بتاؤ؟ 2 سال تو ہو چکے ہیں ماما، 2 سال ہو چکے، کوئی 200 سال نہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو ایک بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، میں شادی کر چکا ہوں۔ وفا میری بیوی ہے اور یہی میری پہلی اور آخری شادی ہے۔ وفا کے علاوہ کوئی دوسری لڑکی میری زندگی میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات آپ لوگ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، میں اسے ڈھونڈوں گا۔ کب ڈھونڈو گے اسے تم؟ کیوں تم اپنی زندگی برباد کرنے پہ تلے ہو؟ وفا کو اگر ملنا ہوتا تو اب تک مل چکی ہوتی۔ ارسم آگے بڑھ چکا، تم بھی آگے بڑھ جاؤ۔ زائر نے غصے سے ٹیبل پر مکہ دے مارا تھا۔ ارسم کا میری بیوی سے کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں ہے اس کا میری بیوی کے ساتھ۔ وفا کل بھی میری بیوی تھی، آج بھی میری بیوی اور ہمیشہ میری ہی رہے گی۔ وہ اپنے سینے کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا۔
سمجھ گئے آپ لوگ؟ اگر آپ لوگوں نے مجھے تنگ کیا یا پھر مجبور کرنے کی کوشش کی تو میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لندن چلا جاؤں گا۔ ظاہر غصے سے وہاں سے بغیر ناشتے کے وہاں سے چلا گیا۔ صبیحہ پریشانی سے ربیہ کو دیکھنے لگی۔ ربیہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، رات کو میں ظاہر سے بات کروں گی، اسے سمجھاؤں گی۔ فاریہ نے حویلی کے پاس سے ایک گھر خریدا تھا۔ ارسم اور ہدا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ اتنے عرصے بعد حویلی میں کوئی خوشی آئی تھی۔ ہدا بھی بہت خوش تھی، وہ ارسم کو پسند کرتی تھی، مگر ارسم اس رشتے پہ ہرگز خوش نہ تھا۔ اسے صرف ماں کی وجہ سے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑ رہا تھا، ورنہ تو آج بھی وفا اس کے دل پر حکمرانی کر رہی تھی۔ رات کو ظاہر حویلی واپس آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ربیہ شاہ اس سے بات کرنے اس کے پیچھے کمرے میں آئی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر ربیہ شاہ کو افسوس ہوا۔ ظاہر ایسا تو نہ تھا، اس کی تو ہر چیز پرفیکٹ ہوتی تھی۔ ظاہر واش روم میں تھا۔ ربیہ اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اپنے گیلے بالوں کو وہ تولیے سے رگڑتا واش روم سے باہر نکلا تو ربیہ کو اپنے کمرے میں موجود پایا۔ مام، آپ یہاں؟ ظاہر نے تولیہ صوفے پر پھینکا اور ماں کے پاس چلایا اور وہ ماں کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا اور سر ربیہ کے گود میں رکھ دیا۔ ربیہ شاہ اس کے گیلے بالوں پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگی۔ یہ تم نے اپنا اور اپنے کمرے کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ ظاہر، مام میں کیا کروں، میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا۔ کیوں بیٹا؟ مام، میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، اس کے ساتھ کاش میں اس کا دفاع کر پاتا مام، اسے یوں جانے نہ دیتا تو آج وہ میرے ساتھ میرے پاس ہوتی۔ ہاں، یہ تو تم نے سچ کہا، تم نے اس بچی کے ساتھ بہت برا کیا۔ جب اس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا تو اس کو پروٹیکٹ بھی کرتے، یہی تو مجھ سے غلطی ہو گئی مام، میں اس کی حفاظت نہ کر پایا۔ مام، میں یہی تو چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے چھوڑ کر چلی جائے، مگر دیکھیے اب میں خالی ہاتھ رہ گیا ہوں، میرے پاس نہیں ہے، وہ مجھے سچ میں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ مام، نہ جانے وہ کہاں ہوں گی، کس حال میں ہوں گی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، وہ سوچتے ہی میرا سانس بند ہونے لگتا ہے، کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ مام، میں خود سے نظریں نہیں ملا پاتا، میں بہت شرمندہ ہوں مام، میں بہت اذیت میں ہوں۔ میں نے ایک لڑکی کی ذمہ داری لی مگر اسے پورا نہ کر سکا، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ذلیل ہوتا دیکھتا رہا۔ وہ مجھ سے شکوہ کر رہی تھی مام، اور یہی وہ آنکھیں مجھے رات کو چین سے سونے نہیں دیتی۔ ربیہ مسکرا کے بولے، کہیں تمہیں اپنی بیوی سے شدید قسم کا عشق وشق تو نہیں ہو گیا؟ یہ سن کر ظاہر نے سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا، پھر ربیہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر وہ نم آنکھوں سے بولا، مام، یقیناً میں حسن پرست تھا، خوبصورتی میری کمزوری تھی، مگر مام مجھے لگتا ہے کہ وفا ہی اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، بہت زیادہ خوبصورت اور اچھی لڑکی جس کی میں نے قدر نہیں کی۔ مام، وہ بہت خاص تھی، بہت خاص، اپنے اللہ کے بہت قریب تھی، مگر میں نے اسے کھو دیا مام، میں نے اسے کھو دیا، اب میں اسے تلاش کر رہا ہوں مگر وہ مجھے نہیں مل رہی، میں اسے دوبارہ پانا چاہتا ہوں مام، میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، آپ دعا کریں نا میرے لیے مام کہ مجھے مل جائے۔ کہتے ہیں ماؤں کہ اپنے بچوں کے حق میں کی گئی دعائیں قبول ہوتی، پلیز مام میرے لیے بھی دعا کرے۔ وہ ربیہ کے دونوں ہاتھ پکڑے اس کے گھٹنوں پہ سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اپنے لاڈلے بیٹے کو یوں روتا دیکھ کر ربیہ کے دل کو کچھ ہوا تھا، ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکل کر ظاہر کے گیلے بالوں میں جذب ہو گئے تھے۔ اس نے جھک کر ظاہر کے سر کا بوسہ لیا تھا، وہ اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ مام، بس ایک بار وہ مجھے مل جائے، پھر اسے کہیں بھی جانے نہیں دوں گا، میں اسے ہر وہ خوشی دوں گا جس کی وہ حقدار تھی، اسے بہت محبت دوں گا، کوئی غم اس کے پاس بھی بھٹکنے نہیں دوں گا۔ مام، اب میں بھی نماز پڑھنے لگا ہوں، میں ہر روز اللہ سے بس یہی ایک دعا مانگتا ہوں کہ وہ مجھے میری وفا واپس کر دے، میں پھر کبھی بھی ناشکری نہیں کروں گا۔ وہ بری طرح سے رو رہا تھا، اس کے آنسو ربیہ کے دل پر گر رہے تھے، اس نے بمشکل خود کو رونے سے روکا تھا، وہ دل میں گویا بھی، کہاں ہو تم وفا، پلیز واپس آ جاؤ، میرے بیٹے کا کیا حال ہے، دیکھو تو سہی۔ اس نے ظاہر کو سینے سے لگا لیا جو بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وفا اپنے روم میں بیٹھی کسی مریض کی فائل چیک کر رہی تھی، پورا ہاسپٹل ڈاکٹر سے خالی تھا۔ دراصل پاس ہی ایک گاؤں میں ایک بس اور ایک ٹرالر میں خوفناک تصادم ہوا تھا۔ اس بس میں کئی مسافر سوار تھے، سینکڑوں کی تعداد میں زخمی تھے۔
जिन्हें करीबी अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों की कमी के बाद डॉक्टर हबीब बैद से डॉक्टर को अपने साथ वहां ले गए थे और अब वो लोग अभी अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे थे ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। हॉस्पिटल में इस वक्त डॉक्टर अमीर के साथ बस डॉक्टर वफ़ा यानी हाले नूर ही सीनियर डॉक्टर थे। डॉक्टर हबीब हॉस्पिटल हाले नूर और अमीर के हवाले कर गया था कि वो चंद घंटों बाद आ जाएंगे। वफ़ा फाइल चेक कर रही थी, तभी डॉक्टर अमीर दरवाज़ा नॉक करके अंदर आया। डॉक्टर हाले अभी अभी एक पेशेंट लाया गया है, उनकी हालत बहुत सीरियस है, काफ़ी खून बह चुका है, सांसें भी बददम पड़ रही है, हमें उन्हें देखने जाना है होगा। मगर मैं कैसे? डॉक्टर हाले आप कर सकती है, आप मारूफ सर्जन हबीब अहमद की बहन है, अपनी सलाहियतों पर शक ना करें। इस वक्त आपके और मेरे अलावा और कोई भी डॉक्टर नहीं है, सब इमरजेंसी में दूसरे हॉस्पिटल गए हुए, हमें ये सब देखना होगा। चले अल्लाह पर भरोसा करके उसे देखते हैं। आपने उनकी फैमिली को ख़बर की है? जी वो बस पहुंचने वाले हैं। चले फिर। डॉक्टर हाले नूर डॉक्टर अमीर के साथ कमरे से निकलकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ गई, जहां पर वो नौजवान मौत और हयात की कश्मकश में था। वफ़ा की जो ही नज़र उस ज़ख्मी शख्स पर पड़ी, वो अपनी जगह थम सी गई। ये कैसा इंसाफ था कि आज उसका मुजरिम उसके सामने था, मगर वो कुछ भी ना कर सकती थी, वो उससे बदला भी नहीं ले सकती थी। वो उसका गुनहगार, उसका मुजरिम रमल करीम था। मैं इसे कैसे बचा सकती हूँ? इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। इसके दिमाग से आवाज़ आई तो उसके ज़मीर ने उसे टोका, वफ़ा तुम इस वक्त वफ़ा हयात नहीं डॉक्टर हाले नूर हो, जिसने मसीहाई का रास्ता चुनते वक्त ये नहीं सोचा कि वो अपने गुनाहगार इंसान का इलाज नहीं करेंगी, वो अपने दुश्मन का इलाज नहीं करेंगी। तुमने जब ये पेशा इख्तियार किया, तुमने हल्फ लिया था कि इस मुक़द्दस पेशे को इंतहाई ईमानदारी से निभाऊंगी। तुम इंसानियत के रंग और नस्ल, अमीर और गरीब का फ़र्क किए बगैर उनका इलाज करूंगी। और अगर आज तुमने इसका इलाज करने से इनकार कर दिया तो समझ लेना कि तुमने वादा खिलाफ़ी की है, अपने पेशे से गद्दारी की। अगर आज वो मर गया तो फिर अपने रब का और अपने ज़मीर का सामना कैसे करूंगी? तुम बेहस नहीं हो डॉक्टर हाले नूर, अगर तुमने उसके साथ बुरा किया तो फिर तुम में और उसमें क्या फ़र्क रहेगा? मत करो वफ़ा हयात, मत करो। अल्लाह ने तुम्हें इस नेकी के काम के लिए चुना है, बुराई का बदला अच्छाई से दो और अल्लाह बेहतरीन इंसाफ और बदला लेने वाला तो है। तुम कौन होती हो किसी से बदला लेने वाली? अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतरीन हिसाब लेने वाला है। और फिर वफ़ा ने अपनी अना और बदले को पसपश्त डालकर उसे बचाने की सरतोड़ कोशिश करने लगी। बाहर आपा सुगरान बेचैनी से ठहर रही थी। फसील उसके साथ था, वो रो रही थी। फजील उसे वो दिलासे दे रहा था। आपा सुगरा हाथ उठाए अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए दुआएं मांग रही थी। 1 घंटे बाद आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर अमीर बाहर आए। आपा सुगरा उसकी तरफ भागी। डॉक्टर मेरा बच्चा कैसा है? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? वो इकाज से बोली। डॉक्टर अमीर मुस्कुराए। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, इसकी हालत खतरे से बाहर है। आप लोगों की किस्मत अच्छी थी, डॉक्टर हाले नूर यहाँ मौजूद थी। आप लोग उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो कोशिश ना कर पाती तो आज वो ज़िंदा ना होता, और तो और आज तो कोई सीनियर डॉक्टर भी इधर मौजूद ना था। डॉक्टर हाले नूर की कोशिश और अल्लाह की मदद से हमने आपके बेटे को बचा लिया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आप मेरे साथ आए ज़रा। डॉक्टर अमीर फैसिल को अपने साथ ले गया। आपा सुगरा हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला और वफ़ा बाहर आई। आपा सुगरा उसके पास आ गई। डॉक्टर साहबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। तभी डॉक्टर हाले नूर आपा सुगरा की तरफ पलटी थी और आपा सुगरा अपनी जगह जम सी गई थी। वो उस शख्सियत को कैसे भूल सकती थी? वो वफ़ा ये तुम हो ना? आपा सुगरा आंसू भरी आंखों से बोली। तो वफ़ा ने अपने दस्ताने उतारते हुए बोली, जी मैं वफ़ा हयात, बद किरदार औरत की बद किरदार बेटी, जिसे आपने रंगे हाथों पकड़ा था। कैसे भूल सकती हूँ मैं? आपा सुगरा आंसू भरी आंखों से अपने लरसते हाथों से उसे छूते हुए बोली, तो तुम डॉक्टर बन गई हो और तुमने मेरे बेटे की मेरे रमल को बचाया? जी वो रमल को मेरा गुनाहगार था। फिर क्यों बचाया उसे? वो गुनाहगार था ना तुम्हारा, उसे मार देती, फिर उसे मरने देती। क्यों बचाया उसे? सही कहा आपने।
پھر آپ میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جاتا سغرا بیگم۔ میں نے یہ ہمیشہ پیشہ اس لیے اپنایا تھا کہ لوگوں کو بچا سکوں، نہ کہ انہیں مار کر ان سے اپنا بدلہ لے سکوں۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا، وہی بہترین حساب لینے والا ہے۔ میں کون ہوتی ہوں انسانوں سے بدلہ لینے والی؟ یہ کہہ کے وفا وہاں سے چلی گئی اور آپا سغرا خود سے ہی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ کیسا بدلہ لیا تھا وفا حیات نے کہ وہ خود سے ہی نظریں نہیں ملا پا رہی۔ اسے اس کی نگاہوں میں ہی گرا دیا تھا۔ اس نے سوچا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ رو رہی تھی اپنے بیٹے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے کیے پر۔ اگر وفا چاہتی ہی تو اس کے بیٹے کو مار کر بھی اس سے اچھا بدلہ لے سکتی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ہاں، وہ واقعی میں ایک عظیم ماں کی عظیم بیٹی تھی۔ اس کا خون اعلیٰ تھا۔ اس نے اپنے اخلاق اور پیشے سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ کوئی انسان کہنے سے برا نہیں ہوتا۔ آپا سغرا وہیں نیچے فرش پر گر گئی اور دہاڑے مار مار کر رونے لگی، جیسے اس نے اپنی اولاد کھو دی ہو۔ زالان کو اسلام آباد سے ڈاکٹر کی کال آئی تھی کہ حمیرہ بیگم کو ہوش آ گیا اور بار بار وہ انہیں ہی پکار رہی ہے، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ زالان فوراً سے اسلام آباد روانہ ہو گیا تھا۔ ظاہر کی حالت کو دیکھتے ہوئے ربیہ نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اس نے ظاہر کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے بولی، ظاہر، مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی بیٹا، پلیز بیٹا خود کو سنبھالو۔ وفا نے اگر ملنا ہوتا تو کب کی مل چکی ہوتی۔ خود کو سزا مت دو، آخر کب تک یوں اذیت میں مبتلا رہو گے؟ یہ دیکھو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے مت کرو اپنے ساتھ ایسا۔ آگے بڑھ جاؤ اور زینت سے شادی کر لو۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہے موم؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے تم؟ آخر کب تک اس طرح رہوں گی؟ کیا تمہاری خوشیوں پر ہم ماں باپ کا حق نہیں ہے کہ ہم تمہاری خوشیاں دیکھیں، تمہارے بچے اپنے ہاتھوں میں کھلائے؟ ہم تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں خوش ہوں ماں۔ نہ کرو ظاہر، یہ دیکھو میرے جڑے ہوئے ہاتھ۔ میں نے کبھی بھی تم سے کچھ نہیں مانگا، آج یہ میری پہلی اور آخری خواہش سمجھ کر پوری کر دو، زینت سے شادی کر لو۔ مام پلیز۔ ظاہر نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ نیچے کیے۔ آپ مجھے گنہگار کر رہی ہو، مگر میرا دل نہیں مانے گا اس کے لیے۔ پلیز بیٹا، ہماری خاطر۔ ربیہ نم آنکھوں سے بولی تو ظاہر اس کے ہاتھ پکڑ کر چومنے لگا۔ مام پلیز ایسے نہ کریں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بھی ہوتی ہے تکلیف بیٹا تمہاری یہ حالت دیکھ کر۔ رحم کھاؤ خود پر بھی اور ہم پر بھی۔ وہ ربیہ کے ہاتھ چومتا ہوا بولا، ٹھیک ہے مام، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر اس دوران میری بیوی وفا واپس آ گئی تو میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ اگر شادی ہو گئی تو میں زینت کو چھوڑ دوں گا، اور یہ یاد رکھے گا۔ یہ کہہ کر ظاہر کمرے سے نکل گیا۔ ربیہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ظاہر مان گیا تھا۔ ربیہ نے یہ خوشخبری سب کو سنائی۔ سبھی ظاہر اس فیصلے سے خوش ہوئے تھے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ارسم اور ہدا کے نکاح کے ساتھ ان دونوں کا بھی نکاح کر دیا جائے۔ حویلیوں میں شادیوں کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ رمل کو جب معلوم پڑا کہ اسے بچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ وفا ہی ہے، جس کی عزت کے پیچھے وہ ہاتھ دھو کر پڑا تھا، وہ اپنی نظروں میں ہی گر گیا تھا۔ وفا ایک مسیحا کی طرح اس کا علاج کر رہی تھی۔ رمل نے انجیکشن لگاتی وفا کو پکارا، وفا نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور اسے انجیکشن لگا دی۔ رمل نے اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور رونے لگا۔ تبھی آپا سغرا بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے معاف کر دو وفا، میں تمہارا گنہگار ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، بہت زیادہ۔ رمل پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ دوسری طرف آپا سغرا بھی اس کے ہاتھ جوڑے کھڑی اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ وفا نے دیکھا دونوں اس طرح گنہگار مجرم کھڑے تھے۔ معاف کر دو وفا، میں نے پوری زندگی تمہارے اوپر ظلم کیا۔ اب دیکھو اللہ نے مجھے میری اولاد کے ذریعے اچھی سزا دی۔ ریشم میری بوئی ہوئی فصل کاٹ رہی ہے اور رمل ادھر پڑا ہے۔ معاف کر دو وفا، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ آپا سغرا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وفا کے کانوں میں گونجا، وفا، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تم بھی انہیں معاف کر دو، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندی بن جاؤ، اپنی نیکیوں میں ایک اور اضافہ کر لو، انتقام میں کچھ بھی نہیں رکھا۔ وفا آگے بڑھی، آپا سغرا کے جڑے ہوئے ہاتھ نیچے کر دیے۔ میں نے اب دونوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ رمل نم آنکھوں سے مسکرایا۔ آپا سغرا نے اسے بے اختیار اپنے گلے لگایا اور روتے ہوئے بولی،
تم واقعی میں عظیم ہو وفا، تمہاری تربیت تمہاری نانی نے بہت اچھی کی ہے، تمہارے رگوں میں واقعی اعلیٰ خون دوڑ رہا ہے۔ وفا حیرت زدہ رہ گئی، کہاں وہ مغرور اکڑ کر چلنے والی آپا سغرا، اور کہاں یہ جھکے کندھوں والی جھریوں زدہ چہرے اور کمزور جسامت کی مالک روتی بلکتی آپا سغرا۔ بے شک اللہ بہترین حساب لینے والا ہے، متکبر تو میرے اللہ کی ذات ہے۔ وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ منگنی کا ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا گیا تھا جس میں حویلی کے ہی افراد، فاریہ کی فیملی آئی تھی۔ برائڈ بالکل بھی خوش نہ تھا، مگر رابعہ کی خوشی کی خاطر اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑ رہا تھا۔ اور پھر اس نے زینش کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ زینش کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ رابعہ نے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ ظاہر کی آنکھوں سے ایک آنسو پھسل کر گال پر بہہ آیا تھا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ ظاہر وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سبیہ افسوس سے اپنے بیٹے کو جاتا دیکھنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس کا بیٹا خوش نہیں ہے۔ وہ وفا کی جگہ کسی اور کو دینے کے حق میں نہیں تھا۔ اس کے آنسو اس کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے تھے۔ کہاں اس کا وہ مغرور پرسنالٹی کا مالک بیٹا زاران حیدر شاہ، کہاں یہ زائر جس نے وفا کے پیچھے اپنی یہ حالت بنا لی تھی۔ رمل کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، وہ اسے حویلی لے آئی تھی۔ سب نے آپا سغرا سے یوں ہی سرسری سا رمل کے بارے میں پوچھا تھا، کیونکہ رمل کی اصلیت جاننے کے بعد کوئی بھی اسے منہ نہ لگاتا تھا۔ آپا سغرا کو جب معلوم پڑا کہ زالان حمیرہ بیگم کو حویلی لے کے آ رہا ہے تو خاموشی کے ساتھ حویلی سے نکل گئی تھی۔ وہ سیدھا ہاسپٹل گئی تھی۔ اس نے ڈاکٹر حال نور کا پوچھا تو اسے پتہ چلا وہ گھر جا چکی ہے۔ اس نے ہاسپٹل سے ڈاکٹر حبیب احمد کا گھر کا ایڈریس لیا اور وہاں روانہ ہو گئی۔ اسے یہاں دیکھ وفا بولی، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ حبیب اور لیلا انہیں دیکھنے لگے۔ وفا نے انہیں آپا سغرا کے بارے میں بتایا تھا۔ وفا سپاٹ لہجے میں بولی، میں آپ کو معاف تو کر چکی ہوں، پھر آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ وفا میری بچی، میں نے تمہیں اور تمہاری نانی کو بہت ستایا، مجھے اس کی اچھی سزا ملی ہے، مگر اب میں چاہتی ہوں میں نے جو غلط کیا اسے صحیح بھی کروں۔ میں تمہیں حویلی واپس لے جانے آئی ہوں۔ یہ سن کر حبیب اور لیلا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ وہ پریشان ہو گئے تھے۔ میں واپس حویلی نہیں جانا چاہتی، جہاں سے مجھے دھکے دے کر، مجھ پہ بہتان لگا کر، مجھے ذلیل و رسوا کر کے آدھی رات کو باہر نکالا گیا تھا۔ وہاں میرے دکھ بھری یادیں وابستہ ہیں، میں وہاں دوبارہ نہیں جانا چاہتی۔ انکار مت کرو بیٹا، آخری بار اپنی نانی جان سے مل لو۔ زالان آج اسے اسلام آباد سے واپس لا رہا ہے، اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے، بس ایک بار۔ نانی جان؟ وفا تڑپ گئی تھی اپنی نانی جان کے بارے میں سن کر۔ نانی جان کوما سے نکل آئی ہے؟ آپا سغرا نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ میں نانی جان کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ پھر وہ اپنی انا کو پس پشت ڈال کر لیلا، ڈاکٹر حبیب احمد اور آپا سغرا کے ساتھ حویلی روانہ ہو گئی۔ حمیرہ بیگم بہت لاغر اور کمزور ہو چکی تھی۔ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ حویلی کے تمام افراد اس کے بیڈ کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ سب باری باری حمیرہ بیگم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ حمیرہ بیگم کی بری نگاہیں بار بار بھٹک رہی تھی۔ وہ اپنی نواسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ زالان، میری وفا کہاں ہے؟ کیا اسے نہیں معلوم کہ اس کی بوڑھی نانی آئی ہے؟ اسے بلاؤ، مجھے اسے دیکھنا ہے، اس سے بات کرنی ہے۔ سب کے سر جھک گئے تھے، سب اپنی جگہ شرمندہ کھڑے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ فاریہ اور ارسم بھی وہیں موجود تھے۔ زالان کو چپ دیکھ کر حمیرہ بیگم بولی، تم چپ کیوں ہو زالان؟ کہاں ہے میری وفا؟ میں اسے تمہارے اور ظاہر کے حصے کر گئی تھی، کہاں ہے وہ میری وفا؟ ظاہر کا سر شرمندگی سے جھک گیا تھا۔ اماں بھی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی نواسی کی حفاظت نہ کر سکا، آپ سے کیا ہوا وعدہ میں پورا نہ کر سکا۔ وہ حمیرہ بیگم کے کمزور ہاتھ تھامے رو پڑا تھا۔ سب دکھ اور افسوس سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ حمیرہ بیگم نے اپنے ہاتھ سے اس کی گرفت ہٹائے۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو زالان؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میں شرمندہ ہوں اماں بھی۔ تبھی آپا سغرا رشک کو چیرتی ہوئی وہاں آئی اور حمیرہ بیگم کے ہاتھ پکڑ کر انہیں چومتے ہوئے، روتے ہوئے ان سے معافیا مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں اماں بھی، میں نے آپ کو اور آپ کی نواسی کو بہت ستایا۔ میں نے آپ کی معصوم نواسی پر بہتان لگا کے اسے رات اندھیرے میں حویلی سے نکالا۔ میں نے اسے نکالا تھا اماں بھی، میں نے نکالا تھا، میں مجرم ہوں اس کی اور آپ کی۔ آپا سغرا رازدار و قطار رو رہی تھی۔ تم نے میری نواسی کو مجھ سے دور کیا، میں کیسے معاف کر دوں تمہیں سغرا؟ اماں بھی دیکھیں، میں اسے اپنے ساتھ لائی ہوں، یہ دیکھیں، یہ آپ کی نواسی ہے۔
تبھی وفا وہاں آئی تھی۔ نانی جان، وہ حمیرہ بیگم کے ہاتھ پکڑے چومنے لگی۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ وہ حمیرہ بیگم کا کبھی ہاتھ تو کبھی چہرہ چومتی۔ اس کے آنسو حمیرہ بیگم کے ہاتھوں اور جھریوں زدہ چہرے پر گر رہے تھے۔ سب پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ وفا زندہ تھی اور یہ بات آپا سغرا جانتی تھی۔ زائر کی آنکھیں چمکی تھی، وہیں ارزم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وفا کے آنے سے سب کے اداس چہروں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ حمیرہ بیگم نے بری طرح سے روتی ہوئی وفا کے سر پر اپنا کمزور ناتوں ہاتھ رکھا۔ مت رو میری پیاری بچی، مت رو۔ نانی جان، میری پیاری نانی جان، دیکھیں مجھے آپ کی نواسی ڈاکٹر بن گئی ہے۔ میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی، میں ایک ڈاکٹر بن گئی ہوں۔ لوگ مجھے جانتے ہیں نانی جان۔ آج آپ کی وہ یتیم نواسی وفا حیات ڈاکٹر حال نور سے جانی جاتی۔ دیکھیں مجھے نانی جان۔ وفا کے آنسو گر رہے تھے۔ نانی اور نواسی کو یوں روتے دیکھ سب ہی رو پڑے تھے۔ میری وفا ڈاکٹر بن گئی ہے؟ وفا نے سر ہاں میں ہلایا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر جس نے مجھے مرنے سے پہلے یہ دن دکھایا۔ نانی جان پلیز ایسی باتیں نہ کریں، میرا آپ کے علاوہ ہے کون؟ حمیرہ بیگم نے محبت سے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ وفا گھٹنوں کے بل اس کے سرہانے بیٹھ گئی تھی۔ زائر کی نگاہیں اس پر ہی جمی تھی۔ وہ بہت بدل گئی تھی۔ ایک بھولی بسری مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ آج کتنے دنوں عرصے بعد وہ یوں مسکرایا تھا۔ زالان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ حمیرہ نے اسے شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھا اور بولی، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی زالان شاہ، تم اس بچی کی حفاظت بھی نہ کر سکے۔ اگر یہ کسی غلط یا انسان کے ہاتھ لگ جاتی تو پھر اپنے رب کا سامنا کیسے کرتے؟ میں شرمندہ ہوں بھی اماں بھی۔ حمیرہ بیگم نے ایک سانس کھینچی اور بولی، اب وقت آ گیا ہے تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں۔ چاہتی ہوں کہ میرے مرنے سے پہلے یہ حقیقت آشکارا ہو جائے۔ کمرے میں خاموش داری ہو گئی تھی، صرف حمیرہ بیگم کے بولنے کی آواز گونج رہی تھی۔ وفا میری بیٹی آمنہ کی بیٹی نہیں تھی۔ سب کا منہ کھل گیا تھا۔ ہاں یہی سچ ہے نانی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں بیٹا یہ سچ ہے، تم میری نواسی نہیں ہو، تم زالان حیدر شاہ کی بیٹی ہو۔ انکشاف تھا کہ بم سب پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ یہ کیسا راز تھا؟ وفا نے حیرانگی سے سر اٹھا کر سامنے بیٹھے زالان حیدر شاہ کو دیکھا، پھر اپنی نانی جان کو۔ وفا نے حیرانگی سب منہ کھولے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے۔ زالان بمشکل بول پایا، میری بیٹی؟ رابعہ شاہ بھی حیرانگی میں زالان اور پھر وفا کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں تمہاری اور سمیحہ کی بیٹی مرحا زالان شاہ۔ سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وفا نے سر اٹھا کر زالان حیدر شاہ کو دیکھا تھا۔ زالان تو شاکڈ ہی رہ گیا تھا۔ اس کی اور سمیحہ کی بیٹی؟ ربیہ نے کہا، یہ سمیحہ کون ہے زالان؟ زالان بمشکل بول پایا، میری پہلی بیوی تھی وہ، جسے میں دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا۔ اس کے مرتے ہوئے باپ سے وعدہ کیا تھا مگر وہ وعدہ وفا نہ کر سکا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ میں سمیحہ کی حفاظت نہ کر سکا۔ زالان حیدر شاہ نے پوری کہانی سنا ڈالی۔ مجموعے میں خاموشی چھا گئی۔ وفا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ ستم ظریفی تو دیکھو، وہ باپ کے سامنے اس کی نگاہوں کے سامنے تھی اور لوگ اسے ناجائز اولاد کہتے تھے، اسے بد کردار ماں کی بیٹی کہتے تھے۔ ربیہ نے پوری کہانی سننے کے بعد افسوس سے کہا، زالان آپ نے بہت غلط کیا سمیحہ کے ساتھ۔ آپ مجھ سے بات تو کرتے، میں کیوں روکتی آپ کو؟ اس کا بھی آپ پر اتنا ہی حق تھا جتنا کہ میرا۔ پھر آپ اتنے بے حس کیسے ہو سکتے کہ اپنی بیوی کو دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آ گئے؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ سب کو ہی افسوس ہوا تھا۔ وفا کو سامنے بیٹھے شخص سے نفرت سی محسوس ہوئی تھی جو بدقسمتی سے اس کا باپ تھا۔ اس شخص نے اپنے نکاح کو گناہ کی طرح چھپایا تھا۔ دوسرا ظلم یہ کیا تھا کہ اس عورت کو جو اس کی بیوی تھی اسے اکیلا چھوڑ کر وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگا تھا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ وہ کس حال میں ہوں گی۔ ربیہ نم آنکھوں سے بولی، آپ کو کیسے پتہ چلا سمیحہ کا اماں بھی؟ یہ اس دن کی بات تھی جس دن تم لوگ ہنی مون منانے سوئٹزرلینڈ گئے تھے۔
باقی لوگ شادی پر گئے ہوئے تھے، تم دونوں کی شادی کو 2 مہینے ہو چکے تھے۔ اس دن میں اور میری بیٹی ہی حویلی میں تھی کہ اچانک کسی کا فون آ گیا۔ وہ لڑکی زالان کا پوچھ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ زالان کی بیوی ہے اور وہ اسے اس حالت میں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں جانتی تھی اگر حویلی والوں کو پتہ چلا زالان کی پہلی شادی کے بارے میں تو بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ مجھے ڈر لگا کہ کہیں وہ لوگ سمیہ یا پھر اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وہ بیچاری اکیلی تھی، اس کا اللہ کے سوا کوئی بھی نہ تھا۔ تب میں نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے آمنہ کو چند مہینے کے لیے اس کے پاس بھیج دیا۔ آمنہ اس کا سہارا بن گئی تھی، اور ادھر اب لوگ یہی سمجھ رہے تھے میری آمنہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں بھی ایک دم اس کے پاس گئی تھی، وہ بہت رو رہی تھی۔ تب میں نے ایک فیصلہ کیا تھا، آمنہ کو اس کے پاس ہی رہنے کو چھوڑ دیا تھا۔ میں نے لوگوں کو باتیں سن کر ضبط سے کام لینا شروع کر دیا، ان کے طعنے سنتی رہی۔ میں ہر مہینے ایک معقول رقم خرچے کے لیے بھیجتی تھی۔ سمیہ اپنی زندگی کے آخری ایام گزار رہی تھی۔ وہ زالان سے بہت محبت کرتی تھی، وہ اکثر یاد کر کے روتی رہتی۔ اس کی بے وفائی اسے اندر سے ختم کر دیا تھا۔ وہ تو بس بچی کے پیدائش تک زندہ رہنا چاہتی تھی۔ پھر ایک دن اس کی طبیعت بہت بگڑ گئی۔ آمنہ اسے ہاسپٹل لے گئی، وہاں اس نے ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام اس نے مرحا زالان شاہ منتخب کیا تھا۔ اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ میں اس کی بچے کی پرورش کروں، اس بچی کے بارے میں کبھی بھی زالان کو کچھ بھی نہ بتاؤ، وہ اس کی بچی ہے اور اسے زالان سے دور ہی رکھو۔ اور پھر وہ چلی گئی ننھی سی پری کو چھوڑ کے۔ میں اب بھی تمہیں یہ بات نہ بتاتی اگر مجھے زندگی کا کچھ بھی بھروسہ نہ ہوتا۔ زالان حیدر شاہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا کہ ایسی سزا تجویز کی تھی سمیہ متین نے کہ میری بیٹی، میرے جگر گوشے، میرے وجود کا حصہ، میری آنکھوں کا نور، میری بیٹی مرحا زالان میرے آنکھوں کے سامنے رہی، میں اسے پہچان ہی نہ۔ پوری زندگی میں اولاد جیسی نعمت کے لیے تڑپتا رہا۔ میری بیٹی، میری پہلی اولاد میری نگاہوں کے سامنے ہی تھی، میں اسے چھو ہی نہیں سکتا تھا، نہ اسے گلے سے لگ سکتا تھا۔ میرے سامنے اس بدکردار ماں کی بیٹی کہتے رہے، اسے ناجائز کہتے تھے۔ یہ تم نے کیا کر دیا سمیہ متین، یہ کیسی سزا تم نے میرے لیے تجویز کی تھی، اور میں نے بھی کیا کیا، اپنے نکاح کو ایک گناہ کی طرح چھپایا۔ زالان حیدر شاہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، سب افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے، کچھ تو ابھی بھی اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے۔ وفا زالان حیدر شاہ کی بیٹی ہے جسے وہ لوگ بچپن سے ہی دھتکارتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ ایک ایک لمحہ، وہ ظلم کی زیادتیاں کسی فلم کی طرح ان کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ تبھی سکوت کو حمیرہ بیگم کی اکھڑتی سانسوں نے توڑا۔ زالان مجھ سے وعدہ کرو کہ تم وفا کا خیال رکھو گے۔ زالان نے حمیرہ بیگم کے ہاتھ پکڑ لیے تھے، بولا، اماں بھی میں وعدہ کرتا ہوں اپنی بیٹی کا بہت خیال رکھوں گا، خود سے بڑھ کر اسے چاہوں گا، اسے وہ تمام خوشیاں دوں گا جس کے لیے وہ کبھی ترسی ہوگی، اسے ساری محبتیں دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ حمیرہ بیگم مسکرائی تھی اور ایک آخری بار وفا کو دیکھا اور محبت سے بولی، میری پیاری نواسی، میری ڈاکٹر بیٹی، ڈاکٹر وفا حیات۔ پھر حمیرہ بیگم اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ وفا رونے لگی، نانی جان مجھے یہ چھوڑ کے نہ جائے پلیز نانی جان، کم از کم تھوڑا سا وقت اور تو گزارتی میرے ساتھ۔ ربیہ شاہ نے آگے بڑھ کر روتی ہوئی وفا کو خود سے لگا لیا۔ وہ ربیہ کے گلے لگ کے رو رہی تھی۔ حویلی میں سبھی لوگ افسردہ ہو گئے تھے، آپا سگرا، حمدان، زارا، زیدان، یہ سبھی اس کے ہاتھوں پلے بڑے تھے۔ آج انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے۔ حمیرہ بیگم کی تدفین ہو چکی تھی، وفا کا بہت برا حال تھا، ربیہ شاہ اسے سنبھالے ہوئے تھی، لیلا اور حبیب بھی اس کے پاس تھے۔ حمیرہ بیگم کو دفنانے کے بعد سبھی اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ وہاں سے صدا سمیہ متین کے قبر پر آیا تھا۔ وہ روتے ہوئے بولا، کیسی سزا دی تم نے مجھے سمیہ، یہ بہت بڑی تکلیف دہ سزا تھی سمیہ، اگر آج بھی اماں بھی مجھے نہ بتاتی تو مجھے تو کبھی بھی یہ پتہ نہ لگتا کہ ہماری بھی کوئی بیٹی ہے۔ ہاں، میری اور تمہاری بیٹی مرحا زالان شاہ۔ وہ نم آنکھوں سے بولا، اماں بھی نے مجھے بتایا تم مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اور ہاں آج میں زالان حیدر شاہ بھی اعتراف کر رہا ہوں، مجھے اپنی پہلی معصوم سی بھولی بھالی سی وہ سانولی پرکشش سی بیوی سمیہ متین سے شدید محبت ہے جو میری بیٹی کی ماں تھی، میری مرحا، میری جگر کا ٹکڑا، میرے وجود کا حصہ۔ تم نہیں جانتی سمیہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے، کاش کہ تم آج زندہ ہوتی،
مگر میں ہی ناشکرا تھا جو تمہاری قدر نہ کر سکا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا۔ ہماری بیٹی بالکل تمہاری طرح ہے، رحم دل، لائق فائق، قابل، فرما بردار، نمازی، سب سے پیار کرنے والی۔ پتہ اس کے گالوں پر پڑنے والا ڈمپل اس نے مجھ سے چرائے۔ وہ بالکل میری طرح دکھتی ہے۔ میں اکثر اسے جب بھی دیکھتا تو مجھے بے اختیار یاد آتی تھی۔ اس کی تمام عادت بالکل تم پر ہی گئی ہے۔ وہ بالکل بھی کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں کرتی۔ اس کے اپنے رب کے ساتھ بہت اچھی دوستی، اور پتہ ہے ہماری مرحا اپنی ہمت اور قابلیت سے ڈاکٹر بن گئی ہے۔ اس کا ایک نام ہے، ایک پہچان ہے۔ اماں بھی اور آمنہ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں۔ انہوں نے میری بیٹی کو کئی سال تک پرورش کی، اسے پڑھایا لکھایا، ایک اچھا انسان بنایا۔ اب وہ ڈاکٹر ہالے نور کے نام سے مشہور ہے۔ وہ واقعی میں نور کا حالہ ہے، ماں باپ کا فخر ہے۔ وہ مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے سمیہ۔ وہ نم آنکھوں سے بولا، ہماری مرحا ہمارا فخر ہے۔ مجھے معاف کر دینا، میں بہت برا ہوں سمیہ، مگر میں تمہارا شکر گزار بھی ہوں کہ تم نے مجھے اولاد جیسا ایک خوبصورت تحفہ دیا۔ شکریہ سمیہ۔ زالان حیدر شاہ، بہت بہت شکریہ۔ ہماری بیٹی نے بہت دکھ جھیلے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ اب مجھے باپ مانیں گی بھی یا نہیں۔ کیسے مانیں گی؟ میرے گھر والوں نے اس کے ساتھ بہت زیادتیاں کی، اس پر بہت ظلم کیے۔ میں اس لائق تو نہیں ہوں، مگر میں ہار نہیں مانوں گا۔ میں تمہیں کھو چکا ہوں، مگر اپنی مرحا کو کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ میں اسے نہیں کھو سکتا۔ ابھی تو میں نے اسے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں ہے، نہ اسے اپنے سینے سے لگا کر اسے محسوس کیا ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کی تمام باقی سال گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے وہ مجھے معاف کر دیں گی۔ وہ بالکل تمہاری طرح، وہ اپنے گناہگار باپ کو معاف کر دیں گی۔ زالان وہاں سے حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی نانی کو فوت ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ زالان اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا، مگر وہ وہاں سے چلی جاتی، اور ایسا ہی سلوک وہ ظاہر کے ساتھ بھی کر رہی تھی۔ وہ اسے معاف کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں ہی اس کے گناہگار اور قصوروار تھے۔ نانی نے اس سے ان دونوں کے حوالے کیا تھا۔ ان دونوں نے ہی اپنے وعدے کا پاس نہ رکھا تھا، خاص کر زائر زالان حیدر شاہ۔ اسے تو اس کی نگاہوں کے سامنے ہی ذلیل کر کے نکالا گیا تھا۔ باقی سب نے وفا سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی، اور وفا نے سب کو معاف کر دیا تھا سوائے ان دونوں کے۔ مرحا زالان کے ساتھ سب گھر والوں کا رویہ بہت اچھا، بہت پیار بھرا تھا۔ اب وہ آمنہ کی بیٹی وفا حیات نہیں تھی، بلکہ اب ڈاکٹر ہالے نور اور زالان حیدر شاہ کی اکلوٹی بیٹی مرحا زالان شاہ تھی۔ اس کی حیثیت بدل گئی تھی، اور وقت بھی۔ حبیب اور لیلی واپس جانے لگے تو وفا بھی ان کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گئی۔ تو حبیب نے اسے محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو ہالے، میرے لیے تم اب بھی میری چھوٹی بہن ہالے نور ہو۔ میں اب بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں، مگر میرے گھر کے اور میرے دل کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے رہیں گے۔ مگر تم فی الحال اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارو۔ اللہ نے اتنے سالوں بعد تمہیں اپنی فیملی دی ہے، ان کی محبتوں کی قدر کرو۔ بہت خوش قسمت ہو تم کہ اللہ نے اچانک سے اتنے سارے پیار کرنے والے رشتے عطا کیے۔ باپ کو معاف کر دو بیٹے، اس سے خطا ہو گئی ہے، مگر وہ تو اس بات سے انجان تھا نا، اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ تم اس کی بیٹی ہو، اور کون اپنی اولاد کو اس طرح تکلیف سے گزرتا دیکھنا چاہے گا۔ ان نئے رشتوں کی قدر کرو اس سے پہلے کہ اللہ یہ نعمتیں تم سے چھین لے۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا ہالے؟ وفا نم آنکھوں سے مسکرائی تو ڈاکٹر حبیب احمد نے مسکرایا اور اس کے پیار سے سپتپایا۔ شاباش! سب گھر والے اسے محبت دے رہے تھے۔ رابعہ تو پہلے ہی اس سے محبت کرتی تھی، مگر اب ایک ماں کی طرح اس پر اپنا حق جتا رہی تھی۔ اس کی محبت میں اضافہ ہی ہو گیا تھا۔ رابعہ تو بیٹی کو پا کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی کہ اللہ نے اس کی سن لی ہے، اسے ایک بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے۔ زالان کی بیٹی اس کی بیٹی تھی، ایک ماں کی طرح اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتی تھی۔ اپنے ساتھ والا کمرہ اس کے لیے صاف کروایا تھا، اور پھر خود جا کر اس کے لیے شاپنگ بھی کرائی تھی۔ اس کی ضرورت کی ہر وہ چیز خرید لائی تھی۔ اس کا کمرہ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا۔ اتنی محبت پا کر وفا کی تشکر سے آنکھیں بھر آتی۔ اسے اتنی محبت کب ملی تھی؟ وہ اپنی بنائی ہوئی کیلیگرافی میں انما العسری یسرا دیکھتی تو اس کا دل سکون سے بھر جاتا۔ فیصل، فصیل، شانزل اور رمل اب سے بھائیوں کی طرح پیار کرتے تھے۔
ثنا، ہدا، ریشم اس سے بہنوں کی طرح پیش آتی تھی۔ ریشم نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی تھی اور وفا نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس بار جب ریشم حویلی آئی تو بہت خوش تھی۔ وہ امید سے تھی۔ اس کے سسرال والے اب اس کا بہت خیال رکھنے لگے تھے۔ آپا سگرا یہ خوشی سن کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ غموں کے بعد خوشیوں نے پھر سے ڈیرا جمانا شروع کر دیا تھا۔ وفا باقاعدگی سے ہاسپٹل جاتی تھی۔ وہیں سے وہ کبھی کبھار لیلا سے ملنے جاتی۔ کچھ وقت وہ لیلا اور علی کے ساتھ گزارتی۔ وہ ابھی ہسپتال سے واپس آئی تھی۔ وضو کر کے اس نے نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے اتنی تمام آزمائشوں کے بعد راحتیں عطا کی تھی، اس کے صبر کا میٹھا پھل عطا کیا تھا۔ وہ ہر روز اپنے سرونٹ کوارٹر والے کمرے میں جاتی اور اپنی پرانی یادیں تازہ کرتی۔ وہاں اس کی اچھی اور بری یادیں وابستہ تھیں۔ اس کی زندگی کا آدھا حصہ وہاں گزرا تھا۔ نانی جان کے ساتھ بہت پیار بھرے لمحے گزارے تھے۔ وہ اب بھی وقت نکال کر یہاں آ کر باقاعدگی سے کیلیگرافی بناتی تھی۔ اس کا سارا سامان کیلیگرافیز، ٹرافیاں ربیہ نے اس کے کمرے میں منتقل کر دیا تھا۔ اس کی خوبصورت کیلیگرافیز حویلی کی دیواروں پہ لٹکا دیا تھا۔ جو بھی آتا تھا وہ ان خوبصورت کیلیگرافیز کے سحر میں کھو جاتا تھا اور بنانے والے کو داد دیے بغیر نہ رہ سکتا تھا۔ اس نے دعا مانگی اور جائے نماز طے کرنے لگی، جبھی کوئی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ وفا نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو زالان حیدر شاہ تھے جو جھکے ہوئے سر کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر وفا نے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ میں اپنی بیٹی سے ملنے اور اسے معافی مانگنے آیا ہوں۔ مت آیا کرے میرے سامنے، آپ کے آنے سے میرا ماضی میرے سامنے آ جاتا ہے۔ لوگوں کے طعنے، ان کے زہریلے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگتے۔ وہ نم آنکھوں سے بولی، آپ میرے دکھوں کے مداوع نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں جانتے میں کس اذیت اور تکلیف سے گزری ہوں۔ والدین جب اپنے بچوں کو پیار کرتے تھے تو کیسی احساس محرومی محسوس کرتی تھی، یہ آپ نہیں جانتے۔ 22 سالوں سے میں ماں باپ کی محبت کی ترستی رہی ہوں۔ ہر خوشی اور ہر غم کے موقع پر وہ مجھے شدت سے یاد آئے ہیں۔ آپ میرے دل میں نہیں جھانک سکتے، یہ دل درد سے خالی نہیں ہے۔ وفا رو پڑی تھی۔ جانتا ہوں بیٹے، اس لیے تو اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ساری محرومیاں مٹانا چاہتا ہوں، وہ ساری محبتیں لٹانا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو، جس کے لیے تم تڑپی ہو۔ معاف کر دو بیٹا، اپنے گناہگار باپ کو معاف کر دو، اس سے پہلے کہ تمہارا یہ باپ اسی آرزو میں مر جائے کہ کاش ایک بار میری بیٹی میرے سینے سے لگ جائے، اس سے پہلے کہ مجھے موت سنائے۔ ایک بار بیٹا، بس ایک بار مجھے اپنے گلے سے لگنے دو۔ زالان اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے رو پڑا تھا۔ وفا نے تڑپ کر باپ کو دیکھا تھا، اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ وفا نے جلدی سے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ نیچے کیے تھے، اسے لپٹ گئی تھی کسی خوفزدہ بچی کی طرح کہ کہیں وہ اپنی نانی جان کی طرح اپنے باپ کو بھی نہ کھو دے۔ اس نے مضبوطی سے اپنے باپ کی کمر کو جکڑا ہوا تھا اور اس کے سینے سے لگی روتے ہوئے کہہ رہی تھی، بابا میں آپ کو نہیں کھو سکتی، ابھی تو میں نے آپ کی محبت، آپ کی خوشبو کو بھی محسوس نہیں کیا۔ زالان نے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ میرا بچہ، میرا پیارا بچہ۔ دروازے پہ کھڑی ربیہ یہ منظر دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ ربیہ کو دیکھ کر زالان نے اسے بھی اندر بلایا اور پھر وہ تینوں ماں باپ بیٹی ایک دوسرے سے لپٹے نم آنکھوں کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کھلے ہوئے دروازے سے گزرتے ہوئے زائر زالان حیدر شاہ نے یہ خوبصورت منظر دیکھا اور مسکرایا تھا۔ وفا نے زالان کو معاف کر دیا تھا۔ وہ بیٹی کے ناز اٹھاتے نہیں تھکتا تھا۔ یہی حال ربیہ کا بھی تھا۔ کس طرح وفا اس سے محبت کرتی تھی، اس کا دل خوشی سے بھر جاتا تھا۔ کتنے سالوں تک اس کی ممتا تڑپتی تھی اور بالآخر وفا کی صورت میں اسے بیٹی مل گئی تھی۔ ربیہ کو تو یوں خوش دیکھ کر باقی سب بھی خوش ہوتے تھے۔ وہ ایک ماں کی طرح وفا کے کھانے پینے پہننے کا خیال رکھتی تھی۔ کہیں سے نہیں لگتا تھا ربیہ اس کی سوتیلی ماں ہے یا وفا اس کی سگی بیٹی نہیں ہے۔ وفا یہ سب دیکھ کر خوش ہوئی تھی۔ اسے اپنی محبتیں ملی ہی کب تھی۔ شکر تو لازمی تھا اپنے رب کا۔ وفا کو ظاہر اور رسم کی منگنی کا پتہ چل گیا تھا۔ خدا ایک اچھی لڑکی تھی۔
ارسم کے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہوں گی۔ اس نے خود ہی پیچھے ہٹ جانے کا فیصلہ کیا تھا اور دوسرا ظاہر تھا۔ وہ جانتی تھی ظاہر نے یہ نکاح صرف اس کی حفاظت اور مجبوری میں کیا تھا۔ اب نہ تو کوئی مجبوری تھی، نہ اسے اس کی کسی کی حفاظت کی ضرورت تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ظاہر سے طلاق لے لیں گی تاکہ وہ اپنا مرضی سے رضنی سے شادی کر لے۔ وفا اس وقت اپنے باغیچے میں کھڑی کیلیگرافی میں الغفار لکھا تھا، معاف کرنے والا۔ آج ارسم اپنے والدین کے ساتھ حویلی آیا ہوا تھا۔ اسمارا کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی تھی، اس کی مبارکبادی دینے آئے تھے اور ارسم موقع غنیمت جانتے ہوئے وفا کو ڈھونڈتا ہوا وہاں چلا آیا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے اسے کیلیگرافی میں منہمک دیکھ کر مسکرایا۔ وہ آج بھی ویسی ہی معصوم تھی۔ تبھی ادھر سے گزرتے ہوئے زاران حیدر شاہ کی نظر ارسم پر پڑی، جو یکٹک وفا کو کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وفا نظروں کی تپش محسوس کر کے پلٹی تو ارسم کو اپنے پیچھے موجود پایا۔ ارسم مسکرایا، بہت خوبصورت۔ ارسم تم یہاں؟ ارسم مسکراتے ہوئے بولا، اچھا ہوا کہ میں تمہیں یاد ہوں، ورنہ تو مجھے لگ رہا تھا تم مجھے بھول ہی گئی ہو۔ وفا ہلکے سے مسکرائی، بھلا تم بھی بھولنے کی چیز ہو؟ وہ مسکرا دیا، میں سوچ رہا ہوں اب تمہیں کس نام سے پکارنا چاہیے، وفا آدم حیات، ڈاکٹر حالِ نور یا پھر مرحا زالان شاہ؟ حالِ نور برش کرتے ہوئے بولی، میں چاہے کچھ بھی بن جاؤں مگر ان گھر والوں کے لیے ہمیشہ وفا حیات ہی رہوں گی۔ ارسم ہرلے سے مسکرایا۔ وفا بولی، ویسے سنا ہے جناب نے منگنی شنگنی کر لی ہے؟ یہ سن کر ارسم نے کہا، یہ منگنی زور زبردستی سے ہوئی ہے، میں خوش نہیں تھا، موم کی ضد کی وجہ سے مجھے یہ کڑوا گھٹ پینا پڑا۔ میں ہدا کو پسند نہیں کرتا، مجھے تم سے محبت ہے، میں آج بھی تم ہی سے محبت کرتا ہوں۔ میں تم سے کہہ گیا تھا وفا کہ میرا انتظار کرنا، تم نے یہ کیا کیا، مجھے بھول گئی، ظاہر کے ساتھ نکاح کر لیا؟ وفا نے لمبی سانس کھینچی، بولی، بھول تو تم گئے تھے مجھے وہاں جا کر، کتنا انتظار کرتی تمہارا۔ مجبوری تھی میری وفا، نانا کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، پھر ویزے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، پھر نانا کی ڈیتھ کے بعد وہیں چند دن رہنا پڑا۔ میں ہر روز کال تو کرتا تھا، تمہاری خیریت دریافت کرتا تھا، میں تم سے بات بھی کرنا چاہتا تھا، مگر آنٹی سگرا نے کبھی بھی میری بات تم سے نہیں کروائی تھی۔ ہر بار وہی کال اٹھاتی تھی اور میں نے کتنی منتیں کی تھی اس کی، مگر وہ بہت ظالم تھی، ہر بار وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی تھی۔ پھر میں کیا کرتا، تم ہی بتاؤ وفا، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم نے میرا انتظار ہی نہیں کیا اور زاران کے ساتھ نکاح کر لیا۔ وہ نکاح بھی میری مجبوری تھی ارسم، میری نانی جان مرنے سے پہلے مجھے کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپنا چاہتی تھی۔ ہاں تو جیسے اس نے تمہاری حفاظت کی تھی نا، اس کے سامنے ہی تو تمہیں ذلیل کر کے بہتان لگا کر اس حویلی سے نکالا گیا تھا۔ وہ بس کھڑا و تماشا دیکھتا رہا۔ کیسا محافظ تھا وہ؟ ظاہر نے غصے سے اپنی موٹیاں بھینچ لی تھی۔ دل نے چاہا کہ جا کر ارسم کی درگت بنا دے، جو اس کی بیوی کو اس کے خلاف بھڑکا رہا تھا۔ وفا، ظاہر یہ رشتہ نبھانا ہی نہیں چاہتا تھا، اس نے تم سے جان چھڑانے کے لیے ہی تو یہ سب کیا تھا۔ وفا نے کہا، میں جانتی ہوں اور میں جلد ہی اس سے طلاق لے لوں گی۔ جہاں یہ سن کر ارسم خوش ہوا تھا، وہیں ظاہر کے چہرے پہ تاریک سایہ لہرایا تھا۔ اتنی دعا اور مشکلوں کے بعد تو وہ اسے ملی تھی اور اب وہ اسے جدا ہونے کا کہہ رہی تھی۔ یہ تکلیف تو اس کے لیے ناقابل برداشت تھی اور یہ فسادی ارسم کروا رہا تھا۔ ارسم خوش ہو کے بولا، موم کو میں تمہارے یہاں بھیجوں گا۔ وفا نے جلدی سے کہا، ہرگز بھی نہیں، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مگر کیوں وفا؟ بس مجھے شادی نہیں کرنی، میں نے اپنی ساری زندگی صرف مسیحا میں ہی گزار دینا چاہتی ہوں، اور یہی میں نے فیصلہ کیا ہے۔ ایک دوست ہونے کے ناطے میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ ہدا ایک بہترین لڑکی ہے، وہ تمہارے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوں گی، اسے ٹھکرا کر تم بہت بڑی غلطی کرو گے، پلیز یہ غلطی مت کرنا۔ مگر وفا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ یہ وقتی محبت ہوتی ہے، ایسی محبت جو محرم سے کی جائے، یہ محبت حرام اور ناجائز ہوتی ہے ارسم۔ اصل محبت اپنے محرم رشتوں سے کی جاتی ہے ارسم۔ پلیز ارسم، بھول جاؤ جو کچھ ماضی میں ہوا اور آگے بڑھ جاؤ، اس میں ہی ہم سب کی بہتری ہے۔ خدا کو پورے دل کے ساتھ اپنا لو، یہاں سے تمہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا، یہیں سے واپس لوٹ جاؤ۔
ارسم اس سے پہلے کہ واپسی کے تمام دروازے بند ہو جائے۔ وفا نے اپنی نگاہیں ارسم سے پھیر لی تھی۔ ارسم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے جسے چھپانے کے لیے وہ جلدی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ وفا نے ارسم کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ زیر لب بولی، مجھے معاف کر دینا ارسم، اسی میں ہی تمہاری بھلائی تھی۔ وہ دوبارہ سے کیلی گرافی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، تبھی زائر اس کے پاس آیا اور اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ وہ کیا بکواس کر رہی تھی تم اس لڑکے کے ساتھ؟ وہ وفا کا سوال نظر انداز کرتے بولا۔ وہی جو تم نے سنا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ مرحا ذالان شاہ، کہ کیا صرف میں نے ہی گناہ کبیرہ کیا تھا جس کی کوئی معافی نہیں ہے؟ باقی کو تو تم نے معاف کر دیا۔ وفا نے اپنے بازو اس کی گرفت سے چھڑا، غصے میں بولی، ہاں تم نے گناہ کبیرہ کیے جس کی کم از کم میں معافی نہیں دے سکتی۔ اگر تم اتنی ہی بری لگ رہی تھی تو تم نے مجھے بتا دیتے، میں اسی وقت ہی تم سے طلاق لے لیتی۔ میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے تو لگتا ہے شاید رمل بھائی کو تم نے ہی وہاں میرے کمرے میں بھیجا تھا تاکہ وہ میرے ساتھ۔ زائر نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے مزید کچھ غلط بولنے سے روکا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں برا ضرور ہوں مگر اتنا گھٹیا اور اتنا گرا ہوا نہیں کہ میں اپنی بیوی کے کمرے میں کسی غیر مرد کو بھیجوں۔ توبہ استغفر اللہ۔ لڑکی، تم نے ایسا سوچا بھی کیسے میرے بارے میں؟ ہاں میں مانتا ہوں کہ شروع میں مجھے یہ سب برا لگ رہا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی بھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، تمہیں بس سرونٹ کے ہی حوالے سے جانتا تھا اور دیکھا تھا، مگر پھر ہمارا نکاح ہوا تو یہ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ میں مانتا ہوں میں تمہیں خود سے دور کرنا چاہتا تھا، مگر میری سوچ اتنی گھٹیا اور گری ہوئی نہیں تھی کہ اپنی بیوی کے کمرے میں کسی غیر مرد کو بھیج دیتا۔ جب تم نے میرے سامنے تھی تو مجھے تمہاری قدر نہیں تھی، مگر جب اللہ نے تمہیں مجھ سے دور کیا تب مجھے احساس ہوا میں نے کیا چیز کھو دی ہے۔ وہ وفا کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولا، ان 2 سالوں میں مجھ پر کیا بیتی یہ صرف میں اور میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تمہاری گمشدگی نے مجھے مجنوں بنا دیا۔ ہاں آج میں اعتراف کر رہا ہوں کہ ہاں مجھے یعنی زائر زاران حیدر شاہ کو اپنی بیوی ڈاکٹر مرحا ذالان شاہ سے محبت نہیں بلکہ عشق ہے۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا، کبھی بھی نہیں۔ پلیز وفا مجھے معاف کر دو، مجھے تم کو کبھی بھی سزا دینا چاہوں گی، مجھے وہ منظور ہے، مگر پلیز اس رشتے کو ختم نہ کرو پلیز۔ وفا حیرانگی سے اس مغرور شہزادے کو دیکھ رہی تھی جو اس کی منتیں کر رہا تھا، اس سے کہہ رہا تھا کہ وہ اسے محبت نہیں بلکہ عشق کرتا ہے۔ وفا نے اس کا ہاتھ ہٹا اور بولی، اچھا تبھی تم نے زینش سے منگنی کر لی؟ نہیں، وہ تو صرف موم کے بلیک میلنگ کی وجہ سے کی تھی۔ میں آج موم سے بات کر کے منگنی ختم کر دوں گا۔ ہرگز بھی نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا، میں تم سے طلاق لوں گی تو بس۔ زائر بھی ضدی لہجے میں بولا، میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے مجھ سے طلاق لیتی ہو۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تب بھی میں تم سے معافی مانگنے سے باز نہیں آؤں گا۔ میں تمہیں اتنا مجبور کر دوں گا کہ تم مجھے خود سے معاف کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ چلو پھر دیکھتے ہیں۔ زائر وہاں سے چلا گیا اور وفا وہاں سے کھڑی اس کی باتیں سوچنے لگی۔ وفا نے اس بارے میں ربیہ سے بات کی تھی تو یہ سن کر ربیہ نے اسے ڈانٹا کہ وہ کیسی غلطی کرنے جا رہی ہے۔ زائر واقعی میں بدل گیا ہے، اس نے تمہیں ان 2 سالوں میں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ گھنٹوں گھنٹوں وہ تمہارے کمرے میں بیٹھا تمہاری ایک ایک چیز کو اٹھا کر دیکھتا رہتا تھا۔ اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اس کی قدر کرو بیٹا، اسے مت دھتکارو۔ میں گواہ ہوں اس کے ایک ایک لمحے کی۔ وہ تو زینش سے منگنی کرنے کے حق میں بالکل بھی نہیں تھا، وہ تو میری بلیک میلنگ کی وجہ سے مان گیا تھا، ورنہ تو اس نے عہد کر رکھا تھا کہ تمہاری بعد اس کی زندگی میں اور کوئی لڑکی نہیں آئے گی۔ ربیہ نے اسے سارا کچھ سچ بتا دیا تھا۔ سب کچھ سننے کے بعد وفا کا دل مطمئن ہو گیا تھا، مگر وہ ابھی بھی اتنی آسانی سے اسے معاف کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ زائر نے بھی ہار نہ مانی تھی، وہ جہاں جہاں اسے ملتی وہ اس سے اپنی معافی کا طلبگار بن جاتا، مگر وہ اسے معافی دینے پہ بالکل بھی تیار نہ تھی۔ زائر نے زینش سے منگنی توڑ دی تھی کیونکہ اس نے یہی شرط رکھی تھی، اس عرصے میں اسے وفا مل گئی تو وہ شادی نہیں کرے گا۔ زینش کو دکھ تو ہوا تھا مگر اس کے لیے حقیقت کو قبول کر لی تھی میں ہی عافیت تھی۔ اگر شادی ہو بھی جاتی تو زائر کے ساتھ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ اس کے دل میں وفا بستی تھی اور اس کی جگہ کبھی بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اسے انچاہے رشتے سے بہتر تھا کہ رشتہ ہی نہ ہوتا، وہ اسی میں ہی راضی ہو گئی تھی۔ وفا کو جب
جب ربیہ کو امی جان اور زالان کو بابا جان پکارتی تو ان کے دل خوشی سے بھر جاتے۔ وفا کے ساتھ ان کی فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ ظاہر ربیہ کے کان کھا رہا تھا کہ وہ ہی صرف آپ اس کو سمجھائے، مگر رابعہ شاہ نے صاف کہہ دیا کہ جیسے اس کی بیٹی چاہیں گی وہی ہوگا۔ ظاہر تو ربیہ شاہ کے پارٹی بدل جانے کے ہی صدمے میں چلا گیا تھا۔ کہاں وہ اس کے ناز اٹھاتی نہ تھکتی تھی، اسے بیٹا بیٹا کہتی نہ تھکتی تھی۔ آج اسے بیٹی کے آ جانے کے بعد پرایا کر دیا۔ وہ یہ شکایت لے کر کچن میں اپنی ماں کے پاس چلایا، جہاں پر صبیہ، ثنا، نادیہ دوپہر کا کھانا بنا رہی تھیں۔ ظاہر پلیٹ سے گاجر کا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے بولا، مام مجھے آپ کی بہن سے شکایت ہے۔ کیسی شکایت مام؟ یار بیٹی کیا آ گئی، آپ کی بہن نے تو پارٹی ہی بدل لی ہے۔ اب کب سے کہہ رہا ہوں اپنی بیٹی کو سمجھائے، مگر نہیں، وہ تو جلاد ساسو ماں بن گئی ہے، مجھ غریب داماد پر رعب جھاڑ رہی ہے۔ ظاہر کی دہائیاں سن کر ثنا، صبیہ، نادیہ ہنس پڑی تھی۔ تبھی پیچھے سے ربیہ نے اس کے کان کھینچتے ہوئے بولی، کون ساسو ماں جلاد بن گئی ہے، بتاؤ تو ذرا۔ آئی چھوڑے مام، یار آپ واقعی میں بہت بدل گئی ہے۔ پہلے آپ کتنی اچھی ہوتی تھی، صرف مجھ سے ہی پیار کرتی تھی، اب ساری محبتیں اپنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی کو دے رہی ہے، مجھے تو آپ بھول ہی گئی ہے۔ ظاہر کی دہائیاں سن کر وہ چاروں خواتین ہنس رہی تھی۔ ربیہ محبت سے بولی، تم بھی بھلا کوئی بھولنے کی چیز ہو؟ تمہارے ساتھ میرے چار رشتے ہیں، خالہ، چاچی، ماں اور ساس کا رشتہ۔ ہاں، اور آپ اب جب سے ساس بنی ہیں، ساس کی طرح ہی مجھے ٹریٹ کر رہی ہے۔ آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے تھا، نہ کہ اپنی اس بیٹی کا۔ جیلس ہو رہے ہو میرے بیٹی سے؟ آف کورس یار، جیلس ہونا تو بنتا ہے نا، آخر اتنے سالوں تک میں یہ محبت مجھے ملتی رہی، اور اب اچانک سے ساری محبتیں اس پر نچھاور کی جا رہی۔ ویسے اچھا انصاف ہے، اس بیچارے کو تو بھول ہی گئی ہے آپ۔ اور آپ مام، آپ کو تو بڑی فکر تھی میری شادی کی، میری عمر نکلتی جا رہی تھی، اور اب کہاں ہے وہ میری بھاگتی دوڑتی عمر؟ آپ بھی اس اپنی بھانجی پلس بھتیجی اور بہو میں شامل کر لیے، اس کے ساتھ ہی دے رہی ہے۔ آپ کو تو اسے سمجھانا چاہیے کہ بس بہت کر لی اس نے منمانی، اب اس کی ایک بھی نہیں چلیں گی۔ اب بس آپ لوگ رخصتی کی تیاری کریں، اگلے ہفتے رخصتی ہے۔ کہ اپنی ڈاکٹر بیٹی سے، جسے باہر کے مریضوں کی تو فکر ہے مگر گھر کے مریض کی نہیں۔ ظاہر خفگی سے کہتا کچن سے نکل گیا، اور پیچھے ان سب نے کہا لگایا تھا، پاگل کہیں کا۔ سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، تبھی وفا ہاتھ پوچھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا بابا، اچھا ماما، چلتی ہوں، ہاسپٹل کے لیے دیر ہو رہی ہے، خدا حافظ۔ خدا حافظ بیٹا، اللہ کے امان میں رہو۔ زالان نے کہا، بیٹا ہاسپٹل کیسے جاؤں گی، ڈرائیور نے تو آج چھٹی لی ہوئی ہے۔ بابا میں ٹیکسی سے چلی جاؤں گی۔ زالان نے کہا، ٹیکسی میں کیوں جاؤں گی بیٹا، ظاہر ہے نا وہ تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ جاؤ بیٹا، ظاہر اسے ہاسپٹل ڈراپ کر کے آ جاؤ۔ وہ جلدی سے اٹھ گیا، جی ڈیڈ، ویسے بھی میں آج فارغ ہوں، چلو کوئی نیکی کا کام ہی ہو جائے گا۔ وہ وفا کو دیکھ کر بولا، بابا اس کی ضرورت نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ بیٹا ضد نہیں کرتے، جاؤ، شاباش۔ ظاہر نے کہا، ہاں اچھی بیٹی ہے، ضد نہیں کرتی۔ وفا ظاہر کو گھورتی ہوئی وہاں سے نکل گئی تھی، اور پیچھے ظاہر بھی گاڑی کی چابی انگلی میں گھماتا چل پڑا۔ پیچھے وہ سب مسکرائے تھے۔ زالان نے کہا، زالان میرے خیال سے اب وفا بیٹی کی رخصتی کر دینی چاہیے، 2 سال ہو چکے۔ جی بھائی، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں، بس مرحم مان جائے، اس کی ہاں کا انتظار ہے۔ صبیہ نے کہا، پھر ہم ہدا اور رسم کی شادی ایک ساتھ ان کی رخصتی بھی کر دیں گے۔ انشاءاللہ ضرور، سب نے یک زبان ہو کر کہا۔ وفا نے غصے میں گاڑیوں کا پچھلا دروازہ کھولا، اور اندر بیٹھ کر اس نے زور سے دروازہ بند کیا تھا۔ ظاہر نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ وہ اسے سامنے میرر سے دیکھتے ہوئے بولا، ویسے تم ہو بہت ظالم، مجھ غریب پر اتنے ظلم کر رہی ہو، ہر چیز مجھ سے چھین رہی ہو۔ پہلے مام ڈیڈ چھیننا، اب ایک دل ہی بچا تھا، میری اس معصوم دل پر بھی تم نے قبضہ کر لیا۔ ہاں، وہ میں بیچارہ تو اکیلا ہی رہ گیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ فضول بکواس بند کرو، گاڑی چلاؤ، مجھے ہاسپٹل کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ جو حکم میری ملکہ عالیہ۔ ڈرائیور حاضر ہے دل و جان کے ساتھ۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھک کر بولا، اور گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ پورے راستے میں ہی ظاہر اسے سامنے لگے میرر سے دیکھتا آ رہا تھا۔ یہ منظر وفا کی نگاہوں سے چھپا نہ رہ سکا۔ وفا کو تو اس پر غصہ ہی آ گیا تھا۔ کیا ہے
کیا پہلے کبھی نہیں دیکھا جو اس طرح ندیدوں کی طرح دیکھ رہے ہو؟ ظاہر مسکرا کر بولا، اپنی چیز کو دیکھ رہا ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ویسے ان 2 سالوں میں تم بہت بدل گئی ہو۔ بکواس نہیں کرو، مجھے جلدی سے ہاسپٹل ڈراپ کرو، اسپیڈ تیز کرو گاڑی کی، مجھے جلدی ہاسپٹل پہنچنا ہے۔ ویسے باہر کی مریضوں کی تو بڑی فکر ہے تمہیں، مگر اس مریض کی نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مریض تمہارے معافی کا انتظار کرتا کرتا اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ وفا نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ جو بھی بولنا بس فضول ہی بولنا۔ ظاہر نے لمبی سانس کھینچی۔ میں تو سوچا تھا کہ تم اس طرح بولو گی۔ ہائے اللہ، کیسے باتیں کر رہے ہو آپ؟ نہ کرے ایسی باتیں، مرے آپ کے دشمن، میری بھی عمر آپ کو لگ جائے۔ مگر ادھر دل میں لڈو پھوٹ رہے، دل ہی دل میں آمین پڑھا جا رہا ہے۔ ظاہر خفگی سے بولا تھا۔ وفا کھڑکی کی طرف چہرہ کر کے مسکرائی تھی، جس سے اس کے ڈمپل واضح ہوئے تھے۔ ظاہر کی نگاہوں سے اس کی یہ خوبصورت سی مسکراہٹ چھپی نہ رہ سکی۔ وہ بھی مسکرا پڑا۔ وہ اسے ہاسپٹل چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد ربیہ بادام کا تیل لے کر وفا کے کمرے میں آ گئی تھی۔ آؤ چلو، ادھر آؤ، بیٹھو، میں تمہارے سر میں تیل ڈال کر مالش کروں۔ وفا مسکرائی۔ پہلے نانی جان کرتی تھی اس کے سر کی مالش، اور اب ربیہ کرتی ہے۔ ربیہ بیڈ پر بیٹھ گئی اور وہ نیچے اس کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ ربیہ نے اس کا اسکارف اتارا، اس کے بال کھول کر اس میں تیل ڈالنے لگی۔ وفا پرسکون سی آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ وہ ربیہ کا ہاتھ پکڑ کر بولی، ماما جان آپ بہت اچھی ہے، اب مجھے شروع سے ہی بہت اچھی لگتی تھی، اور اب تو آپ میری ماما جان ہیں۔ ربیہ مسکرائی تھی، اور تم میری پیاری بیٹی ہو۔ تبھی ظاہر کمرے میں بغیر ناک کے اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فوٹو فریم تھا۔ ماں بیٹی کو یوں پیار کرتے دیکھ بولا، ارے واہ بھئی واہ، یہاں تو بڑا مسکرایا جا رہا ہے۔ کس بات پر مسکرا رہی ہے آپ ماں بیٹی؟ ظاہر کی آواز سن کر وفا نے اسے دیکھا، پھر جلدی سے اپنے پاس رکھا بیڈ سے اسکارف اٹھا کر اوڑھ لیا تھا۔ اس کی یہ حرکت ظاہر سے چھپی نہ رہ سکی تھی، وہ مسکرایا تھا۔ وفا غصے سے بولی، یہ تم بغیر اجازت کے میرے کمرے میں کیسے گھس آئے ہو؟ آف کورس اپنی ٹانگوں سے گھسا ہوں، اور کیسے؟ ویسے بھی یہ میری بیوی کا کمرہ ہے، یہاں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ کیوں مام، میں نے صحیح کہا نا؟ وفا جھٹ سے بولی، یہ میری ماما ہے، تمہاری نہیں، تمہاری یہ خالہ چاچی ہے، تم انہیں خالہ بلاؤ یا پھر چاچی کہو۔ ربیہ ان کی نوک جھوک سے خوب محفوظ ہو رہی تھی، خود کے ظاہر بھی۔ وفا ربیہ سے بولی، ہے نا ماما، آپ صرف میری ماما جان ہیں، میں اپنی ماما کو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتی۔ وہ اٹھی اور ربیہ کے گلے میں بازو ڈال دیا۔ ربیہ ہنس کر بولی، ہاں بالکل، وفا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ ظاہر بوسنی کو خفگی سے بولا، دیٹس ناٹ فیئر مام، بیٹی کے آتے ہی آپ نے اپنی پارٹی بدل لی، یہ اچھا نہیں کیا آپ نے ساسو ماں۔ ربیہ مسکرائی تھی۔ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھوں میں؟ یہ تصویر ہے۔ ظاہر نے وہ فریم ان کے آگے کی۔ یہ وہی وفا کی تصویر تھی جو پہلی بار ظاہر نے کھینچی تھی، جب وہ باغیچے میں کھڑی کیلی گرافی کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ربیہ نے کہا، ماشاء اللہ، بہت ہی پیاری تصویر ہے، تم نے کھینچی ہے؟ یا آف کورس مام، دیکھ لے آپ کا داماد کتنی اچھی تصویریں کھینچتا ہے، اگر بندی خوبصورت نہ بھی ہو تو خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ وہ وفا کو دیکھ کر بولا۔ وفا نے حیرت سے اپنی تصویر کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم نے کب کھینچی تھی؟ اس دن جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ مجھے تو اتنی اچھی نہیں لگی تھی، مگر اب زیادہ اچھی لگنے لگی ہو، اس لیے میں نے اس کے 2 فوٹو فریم بنوائے، ایک تصویر میرے کمرے میں لگی، ایک میں تمہارے پاس لے آیا۔ ربیہ نے خاموشی سے وہاں سے نکل گئی تھی تاکہ ان دونوں کو بات کرنے کا موقع ملے۔ وفا نے تنگ آ کر کہا، کیوں کر رہے ہو تم ایسا؟ تمہارے لیے، میں ایسا نہیں چاہتی، مگر میں ایسا چاہتا ہوں۔ تم تھک نہیں رہے ظاہر؟ نہیں، جب تک تم نفرت کرتے کرتے نہیں تھک رہی تو میں کیوں محبت کرتے ہوئے تھکوں گا؟ وفا نے منہ پھیر لیا۔ اس نے وفا کا بازو پکڑا اور اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا، کیا تمہیں واقعی مجھ پر ترس نہیں آتا؟ کیا میں تمہیں ذرا بھی اچھا نہیں لگتا؟ وفا نے کہا، نہیں لگتے تم مجھے اچھے۔ ٹھیک ہے، پھر ایسا تو ایسا ہی صحیح، میں بھی تنگ آ گیا ہوں ہر روز تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاتے، مگر جان لو، میں جان تو دے سکتا ہوں مگر تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ اس نے فوٹو فریم بیڈ پر رکھا اور اپنی جیکٹ کی جیب سے ایک چاقو نکال لیا۔ چاقو دیکھ کر وفا حیران رہ گئی تھی۔
میں نے فیصلہ کیا ہے ہر روز کے یہ تلخ لمحے دیکھنے سے بہتر ہے میں مر ہی جاؤں، خود کو ختم کر لوں، تو شاید تم خوش ہوں گی، مجھ سے تمہاری جان بھی چھوٹ جائیں گی، میری وجہ سے تم نے اتنی تکلیفیں جھیلی تھی نا، مجھے معاف کر دینا۔ اتنا کہ اس نے چاقو اپنی ہتھیلی پر زور سے گھمایا تھا، جس سے اس کی ہتھیلی پر کافی بڑا کٹ لگ گیا، اس سے خون بہہ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر وفا کی چیخ نکل گئی تھی، اس کے پاس آئی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ اس سے چھیننے لگی۔ چھوڑو اسے، کیا تم پاگل ہو گئے؟ ہاں پاگل ہو گیا ہوں، مجھے چھوڑو، مجھے آج میں ہی خود کو ختم کر دوں گا۔ ظاہر چھوڑو اسے، تمہارے ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے، چھوڑو ظاہر، لگ جائیں گی۔ نہیں، میں تب تک یہ چاقو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم مجھے معاف نہیں کر دیتی۔ وفا اس کے پاگل پن کی وجہ سے پریشان ہو گئی تھی۔ میں خود کو ختم کر دوں گا۔ اس کی ہتھیلی سے خون بہہ کر کارپیٹ کو رنگین کر رہا تھا، مگر وہ چاقو کو نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اس کی چاقو پر گرفت مضبوط تھی، وہ تھک گئی تھی۔ پال آخر ہار مانتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب اسے چھوڑ دو۔ نہیں، تم پہلے وعدہ کرو کہ تم مجھے معاف کر چکی ہو، اور یہ بھی کہ تم مجھ سے اب طلاق کا مطالبہ نہیں کرو گی۔ وفا نے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، وعدہ کرتی ہوں، اب چھوڑ دو اسے۔ ظاہر مسکرایا۔ چاقو پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی تو وفا نے چاقو اس کے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا۔ اب وہ اس کی ہتھیلی پکڑے اس کے زخم دیکھ رہی تھی۔ خون تو بہت بہہ رہا ہے، مگر مجھے پٹی کرنی ہوگی، میں فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتی ہوں، تم ادھر بیٹھو۔ وفا جانے کو پلٹی تو اس کا بازو ظاہر کی گرفت میں آ گیا۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ اب اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ آئی ایم سوری وفا، مجھے معاف کر دو یار، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر وفا کو خود کے ساتھ لگا لیا اور روتے ہوئے بولا، ان 2 سالوں میں نے بہت تکلیف جھیلی، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں وفا، بہت زیادہ۔ میں نے تمہیں کہاں نہیں ڈھونڈا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ پھر ہم پچھلی تمام برائیوں کی بری یادوں کو بھول کر ہم ایک نئی خوبصورت زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں ہر دکھ کو تم سے دور کر دوں گا، تمہیں ہر خوشی دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ تھینک یو سو مچ مجھے معاف کرنے کے لیے۔ ظاہر کے آنسو وفا کے بالوں پر گر رہے تھے، رو تو وہ بھی رہی تھی۔ وفا نم آنکھوں سے اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ ظاہر اسے یوں مسکراتا ہوا دیکھ کر بولا، تمہاری مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے، یہ مجھے بہت اچھے لگتے۔ وہ اس کے گالوں میں پڑتے ڈمپل کی طرف اشارہ کرتے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ وہ بولی، تم ادھر بیٹھو، تمہاری پٹی کرتی ہوں۔ ظاہر مسکرا کر بولا، اب پٹی کی کوئی ضرورت نہیں، اب ٹھیک ہو گیا ہے، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ تم۔ وفا فرسٹ ایڈ باکس لے آئی اور اس کے ہاتھ کی پٹی کرنے لگی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وفا اسے یوں دیکھنے پہ بولی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنی اچھی اور پیاری، اور سوچ رہا ہوں میں نے ایسی کون سی نیکی کی تھی جس کے بدلے اللہ نے مجھے انعام کے طور پر ڈاکٹر وفا حیات عطا کیا۔ وفا نے مسکرائی۔ اچھا یہ بتاؤ، تم دوبارہ مکر تو نہیں جاؤ گی نا اپنی باتوں سے؟ وفا نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ پٹی ہو چکی تو ظاہر اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، کیا پھر میں مام ڈیڈ والوں کو بتا دوں کہ ڈاکٹر وفا حیات رخصتی کے لیے مان گئی ہے، وہ لوگ شادی کی تیاریاں شروع کر دیں؟ وفا نے سر ہاں میں ہلایا تو ظاہر دل سے مسکرایا۔ تھینک یو سو مچ وفا فار ایوری تھنگ۔ اس نے جھک کر اس کے دونوں ہاتھ باری باری چومے اور محبت کے ساتھ اس کا ماتھا چوم کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں یہ باہر سب کو یہ خوشخبری سناتا ہوں، وہ مسکرائی تھی۔ ظاہر نے سب کو ہی یہ خوشخبری سنائی تھی، سب نے ہی اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ پھر یہی طے پایا تھا کہ ارسم اور خدا کی شادی کے ساتھ ہی وفا کی رخصتی بھی کر دی جائے گی۔ وفا ہاسپٹل سے گھر آئی تو سبھی لوگ ہال میں بیٹھے بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے۔ فاریہ اور ارسم بھی آئے ہوئے تھے، ٹیبل پر مٹھائیوں کے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ وفا نے سب کو سلام کیا اور کہا، واہ بھئی واہ، یہ مٹھائیاں کس خوشی میں کھائی جا رہی، سب خیریت ہے نا؟ وہ ربیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو ربیہ نے ایک لڈو اٹھایا اور اس کا منہ میٹھا کراتے ہوئے بولی، مبارک ہو، تم خالہ بننے والی ہو، اللہ نے ثنا کی دعائیں سن لی، وہ امید سے ہے۔ واقعی میں؟ وفا کو حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی تھی۔ مبارک ہو ثنا آپی اور فیصل بھائی، آپ کو بھی مبارک ہو۔ ثنا اور فیصل مسکرائے تھے۔ ربیہ نے کہا،
شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی، اس جمعہ کو ارسم اور ہدا کا نکاح ہے اور اس کے ساتھ تمہاری رخصتی بھی۔ کیا رخصتی اتنی جلدی؟ وفا نے باری باری سب کو دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ ظاہر نے کہا جلدی کہاں، 2 سال تو ہو چکے ہمارے نکاح کو، تم اسے جلدی کہہ رہی ہو؟ وفا نے سر جھکایا، سب مسکرا کے باتیں کر رہے تھے۔ وفا نے دیکھا ارسم ہدا کو اور ہدا ارسم کو چوری چھپے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وفا کا دل مطمئن ہو گیا تھا، غالب ارسم نے اسے سب کچھ بھلا کر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا تھا، یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ آج ہدا اور ارسم کا نکاح تھا اور وفا کی رخصتی تھی۔ پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، سب بہت خوش تھے۔ ہدا دلہن بنی اسٹیج پر ارسم کے ساتھ بیٹھی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ان کا نکاح ہوا تھا۔ حبیب بھی اپنی فیملی کے ساتھ شادی پر آیا تھا۔ ربیہ نے کہا، یہ مرحا اور ظاہر کہاں ہیں؟ فیصل نے کہا، چچی ابھی میں نے کال کی تھی، وہ بس آتے ہی ہوں گے۔ ظاہر وفا کے ساتھ قبرستان میں داخل ہوا تھا۔ وفا اپنی نانی جان کی قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ نانی جان دیکھیے آپ کی وفا آپ سے ملنے آئی ہے، آج اس کی رخصتی ہے۔ آپ نے میرے لیے کیا کیا خواب نہیں دیکھے تھے، جب میرا کوئی نہیں تھا تب آپ میرے پاس تھی، میری خوشی، میرے ہر دکھ، ہر لمحے مجھے سپورٹ کرنے والی۔ میں آپ کی زندگی کے اس کسی بھی لمحے فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ میرے لیے بہت قیمتی ہیں۔ آپ چلی گئی ہیں مگر آپ کی یادیں آج بھی میرے ساتھ کھڑی ہے۔ پیاری نانی جان، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ آپ کی وفا آج بہت خوش اور مطمئن ہے۔ وفا کے 2 آنسو ٹوٹ کر قبر کی مٹی پر جذب ہو گئے تھے۔ ظاہر نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا، چادر سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، رونا نہیں، آج خوشی کا موقع ہے، چلو نانی جان کے لیے دعا کرتے۔ دونوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، دونوں نے دعا مانگی اور ظاہر مضبوطی سے وفا کا ہاتھ پکڑے قبرستان سے نکل آیا۔ دونوں ساتھ چلتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ظاہر اسے دلہن کے سرخ جوڑے میں دیکھ کر بولا، دلہن بن کر تم بہت اچھی لگ رہی ہو، ہمیشہ کی طرح مسکراتی رہنا۔ دونوں گاڑیوں میں بیٹھے اور ظاہر نے گاڑی حویلی والے راستے پہ ڈال دی، جہاں پر تمام لوگ، گھر والے اور خوشیاں ان دونوں کی منتظر تھیں۔ تو اس کہانی کا اختتام یہی ہوتا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، فیڈ بیک ضرور دیجیے اور پلیز 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 چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہانی اچھی لگی تو اپنے دوستوں اور فیملی والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور اچھی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ سب سے اجازت لیتی ہوں۔ خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور اپنی اس بہن کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔